اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في القرآن المجيد اللهم فقهنا في القرآن المجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 101 کہ کیسے تم کفر کرتے ہو وَأَنْتُمْ تُتْلَى، اور حالانکہ پڑھی جاتی ہیں آپ پر اللہ کی آیات اور آپ میں اللہ کے رسول بھی ہیں، اور جو کوئی اللہ کی آیات کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھے گا، محکم پکڑے گا، پس تحقیق ہدایت پایا گیا وہی سیدھے راستے کی طرف، وہی ہدایت دیا گیا جو اللہ کی شریعت کو مضبوطی سے تھامے رکھے گا، یعنی کہ جو اللہ کی شریعت کو چھوڑے گا نہیں، ہر دنیا کے معاملات میں اللہ کی شریعت کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنائے گا، تو وہی سیدھے راستے پر چلا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ڈرو اس اللہ سے جس طرح سے ڈرنے کا حق ہے اسے، اور نہ تم مرنا مگر ہو تم مسلمان۔ کہ مومنوں، یہ مجھے اور آپ سے اللہ مخاطب ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈر جاؤ جس طرح سے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ ہمارے کرنے کے کام ہے، ٹھیک ہے، کہ جو ہم نے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ یہ ہماری جاب لگا رہے ہیں، ہماری جاب ہے، یہ ہمارا یہ کام ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، کس طرح سے اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈر جاؤ جس طرح سے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور نہ تم مرنا لیکن اس حال میں کہ تم اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہو، وَتَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو سب اکٹھے، اور نہ تم متفرق ہو، فرقہ واریت میں نہ پڑو، جدا جدا علیحدہ علیحدہ نہ ہو، سب اکٹھے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اور یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر اللہ نے کی ہیں، جس وقت کے تھے تم دشمن، بس اللہ تعالیٰ نے الفت ڈال دی تمہارے درمیان، بس ہو گئے تم اس کی نعمت کے ساتھ بائی بائی، اور تھے تم اس وقت علی شفا حفرۃ من النار، آگ کے گڑھے کے کنارے پر، بس بچا لیا تم کو اس سے۔ اسی طرح سے بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں تاکہ تم ہدایت پاؤ، یعنی کہ قبائلی تعصب تھا، لڑائی جھگڑا تھا، تو اللہ کے نبی کی وجہ سے تمہارے اندر محبت پیدا ہو گئی۔ یہ اوس اور خزرج جب مدینہ میں ہے نا، اوس و خزرج کے درمیان قبائلی تعصب تھا، لڑائی جھگڑا تھا، تو وہ اگر اسی حالت میں مر جاتے تو وہ آگ میں چلے جاتے، آگ کے کنارے پہ تھے لڑائی کی وجہ سے۔ جب ان کے دلوں میں اللہ نے محبت ڈال دی تو وہ ہدایت کی طرف آ گئے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ، اور چاہیے کہ ہو تم میں سے اُمَّةٌ يَدْعُونَ، ایک جماعت، ایک امت جو کہ بلائیں الی الخیر، بھلائی کی طرف، اور وہ حکم کرے اچھائی کا، نیک کاموں کا، اور منع کرے وہ برائی سے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، کہ جو نیکی کا حکم دے کہ جو بھی میری پیاری بہنوں ہمیں علم پہنچتا ہے، جو بھی بات ہمیں پہنچتی ہے، ہمارا حق بنتا ہے اسے آگے پہنچانا، کہ جو نیکی کا کام کرتے ہیں اور پھر نیکی سے دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے دوسروں کو منع کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا، اور نہ تم ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو کہ متفرق ہوئے، جن میں پھوٹ پڑی اور اختلاف کیا بعد اس کے کہ جب ان کے پاس واضح دلیلیں آ گئی، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ کی دلائل سامنے آ گئی پھر بھی وہ متفرق ہو گئے، اور اس دن بہت ہی چہرے ایسے ہوں گے جو سفید ہوں گے، اور بہت ہی چہرے ایسے ہوں گے جو سیاہ ہوں گے، پس جو لوگ کے سیاہ ہوئے ان کے چہرے، کیا کافر ہوئے تم بعد اس کے کہ ایمان لائے؟ پس چکھو اب عذاب باسباب اس کے کہ تھے تم کفر کرتے۔ یعنی کہ جو سیاہ چہرے والے ہیں وہ کون ہیں؟ مشرک لوگ، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کر کافرانہ رویہ اختیار کیا، یہی وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے سیاہ چہرے ہوں گے، اور دوسرے وہ لوگ کہ جو چمکتے ہوئے ہوں گے ان کے چہرے، بس وہی تو اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان روشن چہروں والوں میں شامل فرما دے۔ یا اللہ ہمارے بھی اسی طرح سے روشن چہرے ہوں قیامت والے دن، اللہ ہمیں بھی روشن چہرے والوں میں شامل فرمانا۔
تلک آیاتُلّہ، یہی تو اللہ کی آیات ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں ان کو آپ پر حق کے ساتھ، اور نہیں ہے اللہ ارادہ کرتا ظلم کا للعالمین، جہان والوں پر۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کی طرف تمام کام لوٹائے جائیں گے۔ اور ہو تم ایک بہترین جماعت، اخرجت للناس، جو نکالی گئی ہے لوگوں کے لیے، کہ تم حکم کرتے ہو نیکی کا اور تم منع کرتے ہو برائی سے، اور تم ایمان لاتے ہو اللہ کے ساتھ۔ اور اگر ایمان لاتے اہل کتاب بھی البتہ بہت ہی بہتر ہوتا ان کے لیے، اور انہی میں سے ایمان والے ہیں اور اکثر ان کے نافرمان ہیں۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ تم تو بہت ہی بہترین امت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم کتنی بہترین امت ہو۔ یہ اللہ نے ہمیں سیلری دے دی ہماری تعریف کر کے، اللہ نے ہمیں کامیابی کی بھی اللہ تعالیٰ نے بشارت دے دی کہ وہی لوگ جو نیکی کا حکم کرتے ہیں برائی سے منع کرتے ہیں وہی تو کامیاب ہیں، یہ اللہ کی سیلری ہے۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم بہت بہترین امت ہو جو کہ صرف اسی کام کے لیے نکالے گئے ہیں کہ تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو، اور تم ایمان لاتے ہو اللہ کے ساتھ۔ اور اگر ایمان لاتے اہل کتاب بھی البتہ ان کے لیے بھی بہت ہی بہتر ہوتا، لیکن ایمان لانے والے کم ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرنے والے زیادہ ہیں۔ لن یضروکم، ہرگز نہیں نقصان دیں گے تم کو، الا اذن، مگر بہت ہی تھوڑی سی تکلیف، فَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر وہ لڑیں تم سے تو پھیر دیں گے تم کو پیٹھ کے بعد، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر نہیں وہ مدد دیے جائیں گے، ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ماری گئی ان پر ذلت، اینا، جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے، الا بحبل من اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کی پناہ کے ساتھ اور لوگوں کی پناہ سے، وباؤ، پھر وہ لوٹے غضب کے ساتھ، من اللہ، اللہ کی طرف سے، اور ماری گئی ان پر مسکینی ذلت۔ یہی تو وہ لوگ ہیں، یہ کیوں ایسا ہوا ان کے ساتھ؟ بسبب اس کے تھے وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے اور وہ قتل کرتے تھے انبیاء کو ناحق، یہ بسبب اس کے کہ نافرمانی کی انہوں نے، اور تھے وہ حد سے نکل جاتے۔ یعنی کہ یہ جو مسکینی ان پر آئی، یہ جو ان پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و رسوا کیا، یہ کس وجہ سے کہ انہوں نے ناحق انبیاء کو قتل کیا۔ لیس، نہیں ہے برابر اہل کتاب میں سے امت قائمت، ایک جماعت جو قائم رہنے والی ہے ہمیشہ، یتلونا، کہ وہ پڑھتے ہیں آیات اللہ، اللہ کی آیات کو، آناء اللیل، رات کے اوقات میں، رات کی گھڑیوں میں، وہم، اور وہ یسجدون، سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ برابر نہیں ہو سکتے، سب جو کتاب والے ہیں وہ برابر نہیں ہیں۔ اگر اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں تو ایسے بھی تو دیکھو، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو رات کی گھڑیوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھتے ہیں۔ رات کی گھڑیوں میں، رات کو اللہ کی کتاب پڑھنے کا بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے، بڑی فضیلت ہے اس کی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو رات کی گھڑیوں میں اللہ کے آیات کو پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور سجدہ کرتے ہیں، یعنی کہ نوافل پڑھتے ہیں، وہی تو ایمان لائے ہیں اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ، وہی تو ہیں جو حکم کرتے ہیں نیکی کا اور منع کرتے ہیں برائی سے، اور وہ جلدی کرتے ہیں نیکیوں میں۔ اولئک من الصالحین، یہی وہ لوگ ہیں جو نیکوں میں سے ہیں۔ یسارعون فی الخیرات، انشاءاللہ ہم نے یہ بننا ہے، یسارعون فی الخیرات کو انڈر لائن کرو، انشاءاللہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ نیکیوں میں دوڑ لگانی ہے۔ نیکیوں میں دوڑ لگاتے ہیں، وہ جلدی کرتے ہیں نیک کاموں کی طرف، اور یہی تو اصل نیک لوگ ہیں، یہی تو نیکی کرنے والوں میں سے ہیں۔ وما یفعلوا، جو کچھ کریں گے وہ نیکی سے ہرگز نہیں نہ قدری کی جائے گی ان کی، واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے متقیوں کو۔ جو بھی کوئی نیک کام کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی نہ قدری نہیں کریں گے۔ اور ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، لن تغنیا، ہرگز نہیں کفایت کریں گے ان سے ان کے مال اور نہ ہی ان کی اولادیں اللہ کی طرف سے شیئن، کچھ بھی، اور یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم میں رہنے والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آگ کے رہنے والے ہیں یہی لوگ، یہی تو وہ آگ کے رہنے والے ہیں۔ کون لوگ؟ کہ جو نیکی نہیں کرتے بلکہ کافر ہوئے اور ان کے مال، بس اپنے مال اور اولاد کے شوق میں، ان کے جھنجھٹ میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے اندر صرف اور صرف مال اور اولاد کی محبت ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صرف اولاد کو دیکھتے ہیں، مال کو دیکھتے ہیں، اللہ کے عذاب کو نہیں دیکھتے، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ مثال اس چیز کی کہ جو خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں، جیسے کہ مثال ایک ہوا کی ہے، ایک بولے کی ہے کہ اس میں پالا ہے، سردی ہے، سرن پالا، یہ ایسا ہے کہ جو برے اعمال اور اچھے مال دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ ورڈ نا، سرن برے اعمال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اچھے مال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اچھے مال کس طرح سے؟ اچھے مال جو ہے وہ ریاکاری کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں کہ یہ تو اچھے مال ہیں اس نے،
بہت ہی اچھے مال اس میں پالا تھا، ہوا تھی، جونکا تھا، اس کے اندر پالا تھا، اصابت کے پہنچی ہر سا کھیتی قومن ایک قوم کو، ظالموں جنہوں نے ظلم کیا تھا، انفسہم اپنی جانوں پر، فاہلکتہ بس ہلاک کیا اس کو، وما ظلمہم اور نہیں ظلم کیا ان کو اللہ نے، لیکن انہوں نے اپنی ہی جانوں پر خود ہی ظلم کیا تھا، وہ خود ہی ظلم کرتے تھے۔ کیا تھا؟ ریاکاری تھی مال کے اندر۔ میری پیاری بہنوں، جتنے بھی زیادہ مال ہوں گے، جتنے بھی اعمال ہوں گے ہم، لیکن اگر ان کے اندر ریاکاری ہوگی تو وہ ہمارے اعمال کسی کام کے نہیں۔ شرک و بدعت، ریاکاری اچھے مال کو ضائع کر دیتے ہیں، چاہے ریاکاری ہو، چاہے وہ اعمال شرک و بدعت کے ساتھ ہوں، تو وہ بے شک آپ بہت زیادہ ان کے اندر مال خرچ کر رہے ہیں، بے شک آپ دن رات اللہ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، لیکن اگر وہ بدعت ہے اور اگر وہ ریاکاری ہے تو وہ آپ کے اعمال کسی کام کے نہیں ہیں۔ یا ایھا الذین لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ تم بناؤ دوست من دونکم اپنے علاوہ، لا یلونکم خبالا نہیں وہ کمی کرتے تم کو تباہ کرنے میں، اور وہ پسند کرتے ہیں کہ تمہیں اذیت پہنچائیں، تحقیق ظاہر ہوتی خوشی ان کے منہوں سے، اور نہیں وہ چھپاتے اپنے سینوں میں، بہت بڑا ہے تحقیق بیان کیا ہم نے تمہارے لیے، ان کنتم تعقلون اگر ہو تم عقل رکھتے، اگر کاش کہ تم سمجھ گئے اس بات کو کہ جو دشمنی ان کے دلوں کے اندر چھپی ہوئی ہے وہ تمہاری سمجھ میں آ جائے۔ یہاں پہ اب مسلمانوں کو یہ خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم اپنے ہمراہ صرف آپس میں مسلمانوں کو ہی بناؤ، مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم کو ہمراہ نہ بناؤ، ان سے دوستیاں نہ کرو۔ ہاں تم خبردار ہو، تم وہی لوگ کہ دوست رکھتے ہو ان کو اور نہیں وہ دوست رکھتے تم کو، اور تم ایمان لاتے ہو کتاب کے ساتھ، ساری کتابوں کے ساتھ، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں تم سے تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو کاٹتے ہیں تم پر اپنی انگلیاں، من الغیظ غصے سے، یوں غصے سے بندہ اپنی انگلیوں کو چباتا ہے نا، یوں جب بہت غصہ آتا ہے تو انگلیوں کو چبانے لگ جانا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارا یہ کام ہے کہ تم تو ان سے محبت کرتے ہو، تم تو ان سے پیار کرتے ہو، تم تو ان کو دوست بناتے ہو، لیکن وہ تم سے دوستی نہیں کرتے، وہ صرف تمہارے راز جاننا چاہتے ہیں، وہ اوپر اوپر کی دوستی کرتے ہیں، اندر سے وہ تمہارے دشمن ہیں۔ اور تم تو ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہو لیکن وہ ایمان نہیں لاتے تمہاری کتاب پر۔ تمہارے سامنے جب آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، لیکن جب وہ اکیلے میں ہوتے ہیں تو تم پر اپنی انگلیاں غصے سے کاٹتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ مر جاؤ تم اپنے ہی غصے میں، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے سینے کی باتوں کو۔ اور اگر لگے تم کو بھلائی تو وہ ناخوش کرتی ہے ان کو، اور اگر پہنچے تم کو کوئی مصیبت، کوئی برائی تو وہ خوش ہوتے ہیں اس پر۔ اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری کرو تو نہیں نقصان پہنچے گا تم کو، نہیں نقصان دے سکے گا تم کو ان کا مکر کچھ بھی، بے شک اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو جو وہ کرتے ہیں گھیرنے والا ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ اور جب صبح کو نکلے تو من اہلک اپنے گھر سے، تو بوّئ جگہ دیتا تھا تو مومنین کو مقاعد للقتال بیٹھنے کے لیے، لڑائی کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر جنگ احد کا بیان ہو رہا ہے کہ جنگ بدر کے بعد جب ذلت آمیز شکست کے بعد مشرکین نے جب جوش انتقام میں مدینہ پر حملہ آور ہونے کا منصوبہ بنایا اور ارد گرد سے مختلف قبائل کو بھی جمع کر کے 3000 کا لشکر لیا اور جبل احد کے قریب آ کر ٹھہر گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صحابہ سے مشورہ کرنے کے بعد 1000 کا لشکر لے کر باہر نکلے، تو جو مقام شوط پر عبداللہ بن ابی نے دھوکہ دیا اور اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ واپس لوٹ گیا، اس سے بعض مسلمانوں کے حوصلے بھی کمزور ہو گئے، جیسا کہ آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدمی دی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 700 صحابہ کی جماعت لے کر آگے بڑھے اور احد کے قریب وادی میں جب فوج کو آراستہ کیا، جس کی طرف قرآن نے اس آیت میں اشارہ فرمایا ہے، تو اسلامی فوج کی پشت پر جبل احد تھا اور ایک طرف ٹیلے پر عبداللہ بن جبیر کی سرکردگی میں 50 تیر اندازوں کا دستہ جو تھا وہ اللہ کے نبی نے متعین کیا تھا کہ یہاں سے ہلنا نہیں ہے، وہاں پہ جگہ تھی کہ جہاں سے پیچھے سے کافر جو تھے وہ حملہ آور ہو سکتے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے بٹھا دیا اور ساتھ اللہ کے نبی نے یہ تاکید کی، جب عبداللہ بن جبیر کے ساتھ 50 جو تھے ان کے صحابہ کرام تیر انداز جو تھے ان کی قیادت میں لشکر بٹھایا، اور ساتھ میں یہ تاکید کی کہ اگر پرندے ہماری بوٹیاں نوچ کر دیں تو پھر بھی آپ لوگوں نے یہ اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، یہاں تک تاکید کی کہ اگر ہماری بوٹیاں بھی ہو جائیں اور پرندے ان کو نوچنے لگ جائیں پھر بھی آپ لوگوں نے یہاں سے نہیں ہلنا۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ فتح ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ نیچے اتر آئے اس گھاٹی سے،
تو جو وہ کایا ہی پلٹ گئی، حالانکہ بڑا اچھا فتح نصیب ہو رہی تھی، فتح مل رہی تھی۔ جیسے انہوں نے دیکھا کہ ہمارے سارا کچھ جو ہے وہ ہم فتح یاب ہو رہے ہیں، تو جیسے ہی فتح یاب ہوئے تو ویسے ہی فوراً سے نیچے آ گئے، تو پیچھے سے کافروں نے ایک دم سے حملہ کر دیا، تو وہ سارے کے سارے کایا پلٹ گئی کہ ایک دم سے فتح شکست میں بدل گئی۔ آگے انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے کہ پھر مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، نقشہ ہی بدل گیا سارے کا سارا نا اس چیز سے۔ اس ہمت طائفتان، جبکہ تھی دو جماعتیں ان میں سے یہ کہ وہ کمزور پڑ گئے اور اللہ تعالیٰ دوست تھا ان کا، اور اللہ پر ہی پس چاہیے کہ توکل کرے مومنین، البتہ تحقیق مدد دی تم کو۔ ان دو گروہوں سے مراد انصار کے دو قبیلے تھے جو بنو سلمہ اور بنو حارثہ ہیں، جو عبداللہ بن ابی کی جماعت کی واپسی دیکھ کر بہت ہی زیادہ ان کے دل کمزور ہو گئے تھے، تو انہوں نے پھر واپس آنے کا ارادہ کر لیا تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو دوبارہ واپس آنے کا دیا نا، ورنہ تو وہ پھر اللہ تعالیٰ نے بہت ناراض ہونا تھا ان پر۔ منافق ہوتا ہے جو میدان چھوڑ کر بھاگتا ہے، جو واپس جاتا ہے۔ ببدر، بدر میں، وانتم اذلۃ، اور تھے تم بہت ہی اس وقت کم، فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ سے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، جبکہ کہتا تھا تمہارے لیے مومنین کے لیے کہ کیا نہیں کفایت کرے گا تم کو یہ کہ مدد کرے تم کو اللہ، اور 3,000 فرشتوں کے ساتھ جو کہ نشان لگے ہوئے تھے، یعنی کہ اتارے ہوئے فرشتے، منزلین، اتارے ہوئے فرشتے، آسمان سے اترنے والے فرشتوں سے اللہ تمہاری مدد کرے گا، کیوں نہیں؟ یہ تو تم کو بس اگر تم میدان جنگ میں جمے رہو اور میری بات نہ سننے اور بھاگنے سے بچے رہو، اور دشمن اسی وقت تم پر چڑھ آئیں گے اور تمہارا مالک 5,000 فرشتوں سے جن پر نشان ہوگا تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تم ثابت قدم رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری 5,000 فرشتوں سے مدد کرے گا انشاءاللہ، جن پر نشان لگا ہوا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ مدد اس لیے بھیجی کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دلوں کو اس سے تسلی ہو، ورنہ فتح تو خدا ہی کی طرف سے ہے جو زبردست حکمت والا ہے۔ دوسرا مطلب یہ تھا کہ کافروں کے ایک گروہ کو کاٹ ڈالے یا ان کو ذلیل کرے اور وہ نامراد لوٹیں۔ اے پیغمبر، مجھے اس کام میں کوئی دخل نہیں، یا ان کو تو بد نصیب کرے، یا وہ مسلمان ہو جائے، یا ان کو عذاب کرے، اس لیے کہ وہ ناحق پر ہیں، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اسی کے ملک میں اور اسی کا اختیار ہے، جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب کرے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آگے پھر آ گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تاکلوا الربا، نہ تم کھاؤ سود کو دگنا چگنا کر کر، اور ڈر جاؤ اللہ سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور ڈرو اس اللہ سے، اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اب یہاں پر جنگ احد کے تذکرے کے ساتھ ہی سود کی حرمت کا حکم جو ہے یہ بظاہر تو بڑا عجیب سا ہی لگ رہا ہے، لیکن یہ اس وجہ سے کہ ان لوگوں کے اندر سود کا لین دین بہت ہی زیادہ تھا۔ احد میں منافقین جو یہود کی وجہ سے نقصان پہنچا تھا، گویا کہ اس کو حرام قرار دے کر اس تعلقات کو ختم کر دینا مقصد ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بہت سے لوگ دوسروں کو سودی قرضے دیا کرتے تھے، جبکہ قرضے کی میعاد ختم ہو جاتی تو مقروض سے کہتے کہ قرض ادا کرو ورنہ سود میں اضافہ ہوگا۔ قرض ادا نہ کرنے کی صورت میں میعاد میں اور توسیع کر دی جاتی، سود کی مقدار میں اور اضافہ کر دیا جاتا، اس طرح کچھ عرصہ کے بعد سود کی مقدار اصل زر سے بھی کئی گنا زیادہ ہو جاتی، اور یہ سود تجارتی اور غیر تجارتی دونوں طرح کا ہوتا تھا، جیسا کہ آیت کی تفسیر میں بعض تابعین کی تصریح کی جا رہی ہے۔ سودی کاروبار کی اس بھیانک صورتحال کی طرف قرآن نے اضعافاً مضاعفتاً کے الفاظ سے اشارہ کیا ہے کہ ورنہ یہ مطلب نہیں ہے کہ مرکب سود حرام ہے اور سادہ حلال ہے، یعنی کہ اسلام میں ہر قسم کا سود حرام ہے۔ اس کا ادنا ترین گناہ ماں سے بدکاری کے برابر ہے۔ جو ادنا ترین چھوٹے سے چھوٹا جو گناہ ہے نا سود کا، وہ یہ ہے کہ جس طرح سے ماں سے بدکاری کی جاتی ہے۔ فرمائے نعوذ باللہ من ذالک۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور فرما برداری کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَسَارِعُوا إِلَى الْمَغْفِرَةِ، اور جلدی کرو بخشش کی طرف، اپنے رب کی طرف سے، اور جنت کی طرف کہ اس کی چوڑائی آسمان اور زمین جتنی ہے، اعدت تیار کی گئی ہے للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ اب دیکھو یہاں پہ کیا آیا ہے کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو، کیوں کرو؟ تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور جلدی کرو بخشش کی طرف، یعنی کہ اصل مقصد تمہارا کیا ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ فوراً بخش دے، جلدی فوراً سے جلدی کرو بخشش کی طرف۔ ذرا سی کوئی کوتاہی ہو جائے، ذرا سی کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً سے اللہ کی طرف توبہ کیا کرو، بخشش کی طرف تو جلدی کیا کرو۔ اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور سختی میں،
تنگی میں بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور خوشی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین، اور وہ رکنے والے ہیں، پی جانے والے ہیں غصے کو، والعافین، اور درگزر کرنے والے ہیں لوگوں سے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری یہ آیت ہے میری پیاری بہنوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور تنگی میں۔ صرف یہ نہیں کہ جب اللہ بندہ کوئی خوشی ملتی ہے تو تب فٹافٹ کہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں دے آؤ ہمیں خوشی ملی ہے۔ اکثر ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ جب خوشی ملتی ہے تو ہم فٹافٹ سے اللہ کے راستے میں کہتے ہیں کہ یہ مسجد میں پیسے دے آؤ، یہ مسجد کے غلے میں ڈال دو، یہ کسی یتیم فقیر کو دے دو۔ لیکن جو مومن لوگ ہیں، جن کو اللہ پسند کرتا ہے، جو نیکی کرنے والے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں، خوشی میں بھی خرچ کرتے ہیں، تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں، ہر حال میں، چاہے وہ تکلیف میں ہے، چاہے وہ خوشی میں ہے، چاہے وہ آسانی میں ہے، ہر حال میں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور وہ پی جانے والے ہیں غصے کو۔ جتنا مرضی غصہ آیا ہو میری پیاری بہنوں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غصہ پی جانے والوں میں سے کرے۔ غصہ پی جانا، اور پھر غصہ جب پی جاتا ہے بندہ تو دل کے اندر غبار سا اٹھتا ہے، کبھی آہستہ 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 اس کو نکال دینا وہ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک وقتی طور پر فوراً سے جب بہت غصہ آتا ہے اس کو پی جانا، اس کو دبا دینا، یہ ایک اور چیز ہے۔ غصے کو پی جانے والے ہیں جو نیکی کرنے والے ہیں۔ والعافین الناس، اور معاف کرنے والے ہیں لوگوں سے۔ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی طرف سے منادی ہوگی کہ جس شخص کا اللہ پہ کوئی حق ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ اس وقت وہ لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں لوگوں کو معاف کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ خود کہیں گے کہ اللہ پر حق ہو سکتا ہے کسی کا؟ یہ حدیث ہے بخاری شریف کی کہ اللہ تعالیٰ خود منادی کریں گے قیامت کے دن۔ اللہ کہیں گے جس شخص کا اللہ پہ کوئی حق ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ اس وقت وہ لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں لوگوں کو معاف کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں سے کر دے۔ ایک آدمی نے، ایک اور حدیث ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کر۔ اس نے بار بار فرمایا کہ مجھے وصیت کر دیجئے۔ آپ نے بار بار یہی کہا غصہ نہ کیا کر، غصہ نہ کیا کر، غصہ نہ کیا کر، غصہ پی جا، غصہ پی جا، غصہ پی جا۔ تو اس کا مطلب ہے یہ بہت ہی اہم بات ہے نا کہ اللہ کے نبی سے کسی نے کہا کہ مجھے وصیت کیجئے تو آپ نے یہ وصیت کی کہ غصہ نہ کیا کر، غصہ نہ کیا کر۔ کیونکہ یہ جو غصہ ہے نا یہ وقتی طور پہ اتنا ہیوی ہو جاتا ہے کہ ہم سے بہت بڑے بڑے گناہ کروا بیٹھتا ہے۔ غصے کی حالت میں بہت بڑی بڑی برائیاں ہو جاتی ہیں۔ تو اس وجہ سے جو غصہ ہے، اگر یہ غصہ ہی نہیں ہوگا تو ہم سے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ کئی دفعہ غصے میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان آیات پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غصہ پی جانوں میں شامل فرمائے۔ اگر غصے جنت میں اونچے اونچے محلات چاہیے تو یہ کریں، کیا کریں؟ 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 تو غصے کو پی جانا، نمبر 2 معاف کر دینا، نمبر 3 جو نہ دے اسے دینا، نمبر 4 اس سے قطع تلقین نہ کرنا جو تمہیں دیتا نہیں ہے۔ جن کو جنت میں اونچے اونچے محلات چاہیے نا وہ ان 4 چیزوں پہ عمل کرے۔ نمبر 1 غصے کو پی جائے، نمبر 2 معاف کر دے، نمبر 3 جو نہ دے اس سے دینا چاہیے اس کو۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ جو دے رہا ہے اس کو دینا، یعنی کہ بدلہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بدلہ ہے نا یہ کوئی بڑا پن نہیں ہے، یہ تو تم بدلے کا بدلہ کر رہے ہو نا کہ جو تمہیں دے رہا ہے اس کو دے رہے ہو۔ تمہارا بڑا پن تو یہ ہے کہ جو نہیں تمہیں دیتا تم اس کو دے، جو نہ دے اسے دینا چاہیے، اور اس سے کبھی بھی قطع تلقین نہ کریں کہ یہ تو ہم سے ملنا ہی نہیں چاہتا، یہ تو ہمیں دیتا ہی نہیں ہے تو ہم اسے کیوں ملیں، اسے قطع تلقین نہ کی جائے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ اس کا اجر کیا ہے کہ اللہ محبت کرتا ہے، اللہ پسند کرتا ہے نیکی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ جو جب کرتے ہیں بے حیائی یا ظلم کریں اپنی جانوں پر تو یاد کریں پھر اللہ کو، فاستغفروا لذنوبہم، پس بخشش مانگے اپنے گناہوں کے لیے۔ اور کون ہے جو بخشے گا اس کے گناہوں کے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو اللہ کے علاوہ اس کے گناہوں کو بخشے گا؟
ولم یسروا، اور نہ وہ ڈٹے رہیں علی اس چیز پر جو وہ کرتے ہیں اور حالانکہ وہ جانتے ہیں. یعنی کہ اگر کوئی برائی ان سے ہو جاتی ہے تو ان کو چاہیے فوراً سے اللہ سے بخشش مانگے، اللہ سے توبہ کرے، اس پر ڈٹے نہ رہے. جو بندہ ڈٹا رہتا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ گناہ ہے، ایسا کوئی بندہ ہے جس کو پتہ ہے برائی پہ برائی کرتا چلا جاتا ہے، دل ملامت ضرور کرتا ہے. بظاہر ہم کسی چیز پر ڈٹے رہتے ہیں لیکن دل ملامت ضرور کرتا ہے، لیکن جان بوجھ کر ہٹ درمی ہوتی ہے، انا آ جاتی ہے نا، جیسے ہم نے کل پڑھا تھا. ہم نے انشاءاللہ سب سے پہلے انا کو کچلنا ہے، انا کی قربانی دینی ہے، پھر انشاءاللہ آٹومیٹکلی یہ سارا کچھ ہو جائے گا. اور اللہ کے علاوہ تو کوئی بخشنے والا ہے ہی نہیں. تو اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کی جزا بخشش ہے ان کے رب کی طرف سے، اور جنتیں ہیں کہ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں. اور اچھا ہے عمل کرنے والوں کا اجر، عمل کرنے والوں کا اجر تو بہت ہی اچھا ہے. تحقیق گزری ہے تم میں سے بہت سے پہلے واقعات. فسیرو، پس تم ذرا سیر کرو زمین میں، پس دیکھو کہاں کیا کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے جھٹلانے والوں کا انجام. اور یہی تو ہے بیان لوگوں کے لیے، اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے. ولا تاہنوا، نہ تم سستی کرو، نہ تم غمگین ہو، اور تم ہی ہو جو بلند ہو. ان کنتم مومنین، اگر ہو تم ایمان والے، یعنی کہ انشاءاللہ اگر تم مومن ہے ہمت نہ ہارو، انشاءاللہ تم ہی بلندی پر ہوگے، تم ہی غالب ہوگے. یہ تو اصول ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور لوگوں کے قصوروں کو معاف کرتے ہیں، لوگوں پر رحم کرتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ بلند مقام ہوگا ان کے لیے آخرت میں. جو توبہ میں جلدی کرتے ہیں، فوراً سے کوئی بھی کام ہوتا ہے، کوئی بھی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی بھی تو پتہ نہیں زندگی کا کہ کب موت آ جائے، تو وہ توبہ میں فوراً جلدی کرتے ہیں، بھاگتے ہیں توبہ میں. جب اگرچہ لگے تھے تم کو بھی زخم، پس تحقیق لگے اس قوم کو بھی زخم مانند اس کی. اور یہ تو دن ہے جو کہ پھیرے جاتے ہیں باری باری لوگوں کے درمیان، تاکہ ظاہر ہو جائیں کر دے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور تاکہ پکڑے تم میں سے گواہ. اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ظالموں کو، یعنی کافروں کو پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ اللہ پرکھے گا ایمان والوں کو اور کافروں کو بالکل اسی طرح سے ان کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کر دے گا، مٹا دے گا اللہ تعالیٰ. اور کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں تم داخل ہو جاؤ گے؟ اور ابھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھا کہ کون تم میں جہاد کرتے ہیں، اور نہ یہ دیکھا ہے کہ کون تم میں ثابت قدم رہتے ہیں. کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم فوراً جنت میں چلے جاؤ گے، فوراً سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جانچا ہی نہیں، پرکھا ہی نہیں. اور البتہ تحقیق تھے تم تمنا کرتے موت کی پہلے اس سے یہ کہ تم ملاقات کرو گے اس سے، پس تحقیق دیکھ لیا تم نے اس کو، اور تھے تم دیکھتے. اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر اللہ کے رسول. تحقیق گزر گئے اس سے پہلے بہت سے رسول، کیا پس اگر مر جائے یا قتل کر دیے جائیں پھر جاؤ گے تم اپنی ایڑیوں پر؟ اور جو کوئی پھر جائے گا اپنی ایڑیوں پر ہرگز نہیں نقصان دے گا وہ اللہ کو کچھ بھی، عنقریب بدلہ دیا جائے گا، بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو. اور نہیں ہے کوئی بھی شخص کہ وہ مر جائے اور اللہ مگر اللہ کے حکم کے ساتھ، جو کہ لکھ دیا گیا ہے وقت مقرر. اور جو کوئی ارادہ کرتا ہے دنیا کے ثواب کا تو ہم دیں گے اس کو دنیا میں ہی، اور جو کوئی آخرت کے ثواب کا ارادہ کرتا ہے تو ہم دیں گے اس کو آخرت. عنقریب ہم بدلہ دیں گے شکر کرنے والوں کو. یہ جیسے ہم پیچھے آیت پڑھ چکے تھے نا، سیم وہی چیز ہے جو دنیا آخرت والی، کہ جو بندہ دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا دے دیں گے، جو بندہ آخرت کے ثواب کا ارادہ کرتا ہے تو ہم انشاءاللہ آخرت میں ان کو اچھا اجر دیں گے، اچھا ثواب دیں گے. اب آیت نمبر 145 جو تھی کہ منافقین صرف دنیا کے لیے ہی کام کر رہے تھے، ویسے آیت نمبر 146 اور 147 میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو کھولنا تھا، اس لیے یہ تدبیریں اللہ تعالیٰ چل رہے تھے، اللہ ہی کی طرف سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ اب آگے 146 اور 147 جو ہے کہ کئی پیغمبروں کے ساتھ ہو کر بہت سے اللہ والے لڑے ہیں، پھر جو تکلیف ان کو اللہ کی راہ میں پہنچی ہے اس سے وہ ہمت نہیں ہارے، نہ ہی سست ہوئے، نہ ہی دب گئے اپنے دشمن سے. اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور انہوں نے جب کہا یہی کہا، اے مالک ہمارے بخش دے ہمارے گناہ کبیرہ اور جو ہم سے زیادتی ہوئی ہے ہمارے کاموں میں، یعنی صغیرہ کاموں میں، اور ہمارے پاؤں جما دے دشمنوں کے مقابلے میں، اور کافر لوگوں پر ہم کو فتح دے دے. پھر اللہ نے دنیا میں ان کو فائدہ دیا اور آخرت میں اچھا خاصا ثواب دیا، اور اللہ نیکوں سے محبت رکھتا ہے. بس جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ تھے نا ثابت قدم بھی رہے اور اللہ سے مدد بھی مانگتے رہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہ دنیا میں محروم رکھا تھا، دنیا کا ثواب بھی دیا تھا.
لیکن وہ کم تھا، پھر آخرت میں تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اچھا اجر دیا۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا، رسوا نہیں کیا، عزت دی، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا۔ اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم فرما برداری کرو گے ان لوگوں کی جو کافر ہوئے اور وہ پھیر دیں گے تم کو تمہاری ایڑیوں کے بارے پاس، ہو جاؤ گے تم گھاٹا پانے والوں میں سے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ تو تمہارا دوست ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ ان قریب ہم ڈال دیں گے تمہارے دلوں کے، ان لوگوں کے دلوں کے اندر جو کافر ہیں، رعب تمہارا باسباب اس کے کہ وہ مشرک ہیں، شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، اور وہ چیز جو کہ اتاری ہے اس کے ساتھ دلیل، اور ان کے ٹھکانہ جہنم ہے، اور بری ہے جگہ ظالموں کے رہنے کی، برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا۔ البتہ تحقیق سچا کیا ہے تم سے اللہ نے اپنا وعدہ، جب کہ وہ کاٹتے تھے تم ان کو باذنہ اللہ کے حکم کے ساتھ، یہاں تک کہ جب سستی کی انہوں نے اور جھگڑا کیا تم نے فی الامر، کام میں، معاملات میں، اور نافرمانی کی تم نے، یعنی کہ تم سست ہو گئے اور جھگڑا کیا اور نافرمانی کی، بعد اس کے کہ جب دکھلایا تم کو جو کہ تم پسند کرتے تھے، تم میں سے جو کوئی ارادہ کرتے تھے دنیا کا اور تم میں سے جو کوئی ارادہ کرتے تھے آخرت کا، پھر پھیر دیا تم کو ان سے لتبتلیکم، تاکہ آزمائے تم کو، اور البتہ تحقیق معاف کیا تم سے، اور اللہ بڑے فضل کرنے والا ہے مومنین پر۔ جب کہ چڑھائی کر رہے تھے تم، اور جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے یا چڑھے جا رہے تھے پہاڑ پر، اور مڑ کر کسی کو نہیں دیکھتے تھے یا کہیں بھی ٹھہرتے نہیں تھے، اور پیغمبر تم کو پیچھے کھڑے بلا رہے تھے، آخر خدا نے تم کو دوہرے غم میں مبتلا کیا۔ اس میں یہ حکمت تھی تاکہ جو چیز بھی ہاتھ سے جاتی رہی اس پر رنج نہ کرو، ورنہ اس پر جو تم بھی، یعنی کہ بلا اور مصیبت پہنچی جو تم کرو، اللہ اس کو، کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے۔ آیت نمبر 54 ہے۔ پھر غم کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم کو اطمینان دیا، اور تم میں سے بعضوں کو اونگ آنے لگی اور بعضوں کو جان کی فکر لگی، وہ اللہ کی نسبت سے جھوٹے جاہلوں کے سے ہیں۔ خیال رہے کہ کہہ رہے تھے کہ کیا اب بھی کچھ ہم کو ملنا ہے، اے پیغمبر کہہ دے کہ کام سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ سارا کا سارا واقعہ جنگ احد کے بارے میں ہے۔ یہ انشاءاللہ تفسیر کے ساتھ اب اتنا ٹائم نہیں ہے، بہت لمبا واقعہ ہے یہ، انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ یہ اس میں سیرہ میں پڑھ لینا اور یہ حاشیہ میں پڑھ لینا، تو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ، اگر تفصیل میں جائیں گے تو بہت زیادہ وقت لگ جائے گا۔ جنگ احد کے بارے میں ہے وہ، جیسے کہ مختصر میں نے آپ کو بتا دیا کہ پہلے ان کو جو تھا فتح کا معاملہ ہو رہا تھا، اور بعد میں اچانک سے ہی جو تھا وہ اس کی کایا پلٹ گئی اور شکست ہو گئی مسلمانوں کو، صرف چھوٹی سی اللہ تعالیٰ کی نبی کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے اتنا زیادہ نقصان ہوا۔ اور آگے جا کے انشاءاللہ اینڈ پہ ہم پڑھیں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں کیا تھیں۔ اللہ نے جانچنا تھا نا کہ منافق کون ہے اور مسلمان کون ہے۔ بے شک 300 منافق واپس چلے بھی گئے تھے، لیکن پھر بھی کافی زیادہ منافق تھے اندر، جن کا کام ہی یہ تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کو کبھی ادھر ہو جانا کبھی ادھر ہو جانا، ہوا دینا، ٹھیک ہے، کہ وہ مخلص نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نکالنا تھا، یہ حکمت تھی اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں یہ حکمت ہوتی ہے کہ منافقوں کو الگ کرنا، چھانٹنا، کہ اصل مسلمان کون ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ سچی محبت کرنے والے کون ہیں، اور منافقت کون کر رہے ہیں۔ کل کہہ دیجئے ان الامر، بے شک سارے کے سارے معاملات، کلہ للہ، اللہ ہی کے لیے سارے کے سارے، کہ وہ چھپاتے ہیں اپنے نفسوں میں ما لا یبدون، اور جو کچھ بھی وہ ظاہر کرتے ہیں تمہارے لیے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہوتا ہمارے لیے من الامر کوئی بھی اختیار کسی بھی کام سے، ما قتلنا، تو نہ مارے جاتے ہم یہاں۔ کہہ دیجئے کہ اگر ہوتے تم اپنے گھروں میں، لبارزہ، اگر البتہ نکل پڑتے وہاں پر جہاں پہ لکھا گیا ہے ان کے لیے مرنا، مارا جانا، الی مضاجہم، اپنے ہی بستروں کی طرف یا اپنے ہی ٹھکانوں کی طرف، ولیبتلی، اور تاکہ آزمائے اللہ تعالیٰ ما فی صدورکم، جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، اور تاکہ خالص کر دے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے سینے کی باتوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یہ عہد والے واپس ہیں تو لوگ کہتے تھے کہ نہ آج یہ جاتے اور نہ ہی مارے جاتے۔ جو منافق لوگ تھے نا، ان کا یہ ذہن تھا کہ شاید جنگ کرنے کے لیے گئے ہیں تو آج وہاں پر شہید ہو گئے ہیں، نہ جاتے تو نہ مارے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو وقت مقرر لکھا جا چکا ہے نا، اور جہاں پر مرنا لکھا جا چکا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ لے جاتے ہیں، پہنچا دیتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ جو جنگ میں جاتا ہے اور جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے وہی مرتا ہے، کیا گھروں میں جو پڑے ہوئے ہیں وہ نہیں مرتے؟
کہ وہ بھی مرتے ہیں لیکن وہ صرف مرتے ہیں، اور جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے وہ شہید ہوتا ہے، اور شہید کی فضیلت کتنی ہے کہ اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ جنت میں چلا جاتا ہے، اور بے حساب ہی اللہ نے اس کو جنت میں کر دینا، حساب نہیں ہونا، بغیر حساب کے اس نے جنت میں چلے جانا ہے۔ سبحان اللہ، اتنا زیادہ درجہ ہے اس کا۔ ان الذین، اور بے شک وہ لوگ جو کہ پھر گئے تم میں سے اس دن کے جب ملی تھی دو جماعتیں، سوائے اس کے نہیں کہ ڈگمگا دیا ان کو شیطان نے بعض اس چیز کے جو کمایا تھا انہوں نے، اور البتہ تحقیق معاف کیا اللہ نے ان سے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا تحمل والا ہے۔ یہ پیچھے جو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ دو گروہ، تو ان کو شیطان نے بھٹکا دیا تھا نا، وہ بنو سلمہ اور بنو حارثہ، کہ جب وہ واپس پلٹنے لگے تو لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدم رکھا اور معاف کیا اللہ نے ان سے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا اور تحمل والا بردبار کر دیا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ تم ہو جاؤ مانند ان لوگوں کی جو کافر ہوئے اور کہنے لگے اپنے بھائیوں کے لیے کہ جب وہ چلتے تھے زمین میں، یا ہوتے لڑنے والے، اگر ہوتے وہ ہمارے پاس تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، تاکہ کرے اللہ تعالیٰ یہ ان پر پچھتاوا ان کے دلوں میں، اور اللہ تعالیٰ زندہ کرنے والا ہے اور مارنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو جو بھی تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ والا ان قتلتم، اور اگر تم مارے جاتے اللہ کے راستے میں یا مر جاؤ تم، البتہ بخشش ہے اللہ کی طرف سے اور رحمت ہے، اور یہ بہتر ہے اس چیز میں سے جو وہ جمع کرتے ہیں، یعنی کہ جو وہ اکٹھا کرتے ہیں، جو کافر بٹورتے ہیں، اس سے تو یہ بہت ہی بہتر ہے۔ والا ان، اور اگر مر جاؤ تم یا مارے جاؤ تم، البتہ اللہ کی طرف تو اکٹھے ہو کر جانا ہے۔ اے پیغمبر، یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے، رحمت ہے، تاکہ ان پر یعنی مسلمانوں پر نرم دل ہیں۔ اگر کہیں تو اکھڑ سخت دل ہوتا تو تیرے گرد ایک بھی نہ پھٹکتا، تیرے پاس یہ تتر بتر ہو جاتے، سارے ادھر ادھر بھاگ جاتے۔ جو ہوا سو ہوا، اپنی نرمی دلی جو نرمی ہے اس کو کیوں چھوڑتے ہو؟ ان سے واستغفر لہم، بس بخش دے ان کو اور مشاورت کر ان سے دین کے معاملات میں، پس جب ارادہ کرے تو پس توکل کر ان اللہ پر، بے شک اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے توکل کرنے والوں کو۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ دیکھو کہ کتنا پیارا ہمیں مشورہ، کتنی پیاری اللہ تعالیٰ کی بات ہے کہ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیڈر بنایا نا، ہمارا لیڈر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے لیڈرشپ کے کیا قوانین بتائے ہیں کہ صبر کرنا ہے اور پیار سے بات کرنی ہے، نرم دل سے رہنا ہے۔ اگر اکھڑ اور غصے کے ساتھ بات کریں گے تو کوئی بھی ساتھ نہیں لگے گا، کوئی بھی پاس نہیں آئے گا، تو پیار سے نرمی سے بات کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے یہ سارے آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی تو معاف کر دو ان کو، دوبارہ پھر ان کے ساتھ ویسے ہی مشاورت کرو، دین کے معاملات میں مشاورت کرو، دوبارہ سے اس بات کو چھوڑ دو، درگزر کر لو، معاف کر دو۔ درگزر کی صفات ہونی چاہیے لیڈرشپ میں نا، ہمیں یہ سکھایا اللہ تعالیٰ، یہ سکھا رہے ہیں کہ جو لیڈرشپ ہے اس کی صفات کیا ہونی چاہیے؟ درگزر کرنا، اور جو خیر امت کی بات پڑھی ہے ہم نے، اور پیچھے وسط خیر امت کی بات بھی پڑھی ہے نا ہم نے، یہ سارا کچھ کس پر ہے؟ مزاج پر، مزاج پہ ہی ہوگا نا یہ سارا کچھ۔ ہم نے بہترین امت کس لیے بننا ہے؟ جب مزاج اچھا ہوگا تو، اگر مزاج میں نرمی ہوگی تو بہترین امت بنے گے نا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں نا بہترین امت کے بارے میں، ایک تو کہ بہترین امت ہو تم، بہترین امت ہو تم، تو یہ کس طرح سے بہترین امت بنیں گے؟ جب مزاج چینج ہوگا، نرم مزاج ہوگا، دل میں نرمی ہوگی، درگزر کی صفات ہوگی، سنگ دلی دل سے نکال دینی چاہیے۔ سنگ دلی جب دل میں نہیں ہوگی تو بڑا پن ہوگا تب۔ اگر مدد کرے تمہاری اللہ، پس نہیں کوئی غالب آنے والا تمہارے لیے، اور اگر چھوڑ دے تم کو، پس کون ہے وہ جو مدد کرے گا تمہاری اس کے بعد؟ اور اللہ ہی پر پس چاہیے کہ توکل کرے ایمان والے، اور نہیں ہے لائق کسی بھی نبی کے لیے یہ کہ وہ خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے تو لے آئے گا اللہ تعالیٰ اس چیز کو جو خیانت کی ہے قیامت کے دن، پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس جو کمایا اس نے، اور نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے۔ کیا پس جس نے پیروی کی، جس نے رضامندگی کی اور امانت میں خیانت نہ کی، اور وہ اس کی طرح ہوگا جو اللہ کے غضب میں آ گیا چوری اور خیانت کر کے، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور بری ہے جگہ پھر جانے کی۔ یعنی کہ جس نے اللہ کی اتباع کی وہی تو اللہ کی رضامندگی ہے۔ کیا وہ شخص اس شخص کی طرح ہو جائے گا جس نے اللہ کا غصہ حاصل کیا اور اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے؟ کہ وہ اور وہ برابر نہیں ہو سکتے جس نے اللہ کی رضامندگی حاصل کی، اور برا ہے ٹھکانہ، اور وہی ہیں جو درجات میں ہوں گے اللہ کے پاس، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے اس چیز کو جو وہ عمل کرتے ہیں۔ البتہ تحقیق احسان کیا اللہ نے مومنین پر کہ جب اللہ نے بھیجے ان میں پیغمبر، انہی میں سے
کہ وہ پڑھتے ہیں ان پر اللہ کی آیات اور پاک کرتے ہیں ان کو اور سکھلاتے ہیں ان کو کتاب اور حکمت، اگرچہ تھے وہ اس سے پہلے البتہ کھلی گمراہی میں۔ کیا جب پہنچی تم کو مصیبت، یعنی کہ کیا جب تم پر ایک مصیبت آئی احد کے دن 70 آدمی تمہارے شہید ہو گئے، جس کی دگنی برابر ہے کل، کہا تم نے کہاں سے ہوا یہ؟ کہہ دیجئے کہ وہ تمہارے نفسوں کے پاس ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی کہ آیت نمبر 165 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک اللہ نے ان کے ان سوالات کے جوابات دیے جو کہتے تھے کہ ہم میں رسول تھا پھر ہمیں شکست کیوں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہہ دے کہ یہ شکست تمہاری وجہ سے ہے، کہ تمہاری غلطیوں کی وجہ سے یہ شکست ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ شکست تمہیں نہیں دی۔ کہ اللہ پہلے تو فتح ہو رہی تھی، فتح ہوئی، لیکن جب اللہ کے نبی کی نافرمانی کی، اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں کی، اس کی وجہ سے تمہیں یہ شکست ہوئی ہے۔ وَمَا أَصَابَكُمْ، اور بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور جس دن دو فوجیں ملیں یعنی احد کے دن، اس دن جو مصیبت تم کو پیش آئی وہ اللہ کے حکم سے تھی، وہ اس لیے کہ اللہ ظاہر کر دے ایمان والوں کو اور اس لیے کہ اللہ ظاہر کر دے منافقوں کو، یعنی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت چھپی تھی۔ اللہ چاہتا تو پھر بھی اللہ تعالیٰ فتح دے سکتا تھا، اللہ کے اختیار میں سارا کچھ، بے شک انہوں نے نافرمانی کر ہی لی تھی اللہ تعالیٰ کے نبی کی، غلطی سے ان سے یہ ہو گیا، انہوں نے سمجھا بس اب فتح ہو گئی ہے، کہ جان بوجھ کر تو ایسا نہیں کیا، تو انہوں نے کہا کہ بس اب کامیاب ہو گئے ہیں، صرف یہ کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ جب تک میں حکم نہ دوں تب تک نیچے نہیں آنا، تو یہاں پہ ذرا سی غلطی ہو گئی، لیکن اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ حکمت کیا تھی؟ کہ منافقوں کو علیحدہ کرنا، پتہ چل جائے کہ منافق کون ہے اندر چھپے ہوئے، اللہ کے حکم کے ساتھ منافقین کو علیحدہ کر دے تاکہ ظاہر ہو جائیں ایمان والے، اور منافقین تاکہ ظاہر ہو جائیں وہ لوگ جو منافق تھے، اور کہا گیا تمہارے ان کے لیے کہ آؤ تم اللہ کے راستے میں لڑو یا پھر تم دفاع کرو۔ کہا انہوں نے کہ اگر جانتے ہم لڑنا تو البتہ ہم ساتھ چلتے تمہارے، اور یہ لوگ تو کفر کے لیے یوم دن اس دن اقرب زیادہ قریب ترین تھے ان میں سے جو کہ ایمان کے لیے تھے۔ وہ کہتے ہیں اپنے منہوں کے ساتھ جو کچھ تھا نہیں ان کے دلوں میں، اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے اس چیز کو جو وہ چھپاتے تھے۔ جن لوگوں نے کہا اپنے بھائیوں کے لیے کہ آپ بیٹھے رہے، اگر فرما برداری کرتے ہماری اطاعت کرتے ہماری تو نہ مارے جاتے آج، کہا کہ پس ہٹا دو تم اپنی جانوں سے موت کو اگر ہو تم سچے، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ اگر نہ جاتے ہماری طرح جو گھر میں بیٹھے ہوئے تھے نا، جو لڑائی کے لیے گئے ہی نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ اگر آج تم لڑائی کرنے کے لیے نہ جاتے تو تمہارا نقصان نہ ہوتا، ہماری طرح گھر میں بیٹھے رہتے۔ جنہوں نے اللہ کے نبی کی نافرمانی کی، اتباع نہ کی، غزوہ کرنے کے لیے نہ نکلے، لڑائی کرنے کے لیے نہ نکلے، تو اوپر سے دوسروں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ جیسے آج ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے تو دیکھو ہم سکون میں ہیں، تو تم بھی نہ جاتے تو تمہیں بھی شکست نہ ہوتی، آج تمہیں مار نہ پڑتی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم یہ ثابت کر، تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں موت آنی ہی نہیں ہے، تم اپنے آپ سے موت کو ہٹا سکتے ہو، اگر اس بات میں سچے ہو تو بتاؤ، کیا کوئی موت کو ہٹا سکتا ہے؟ موت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور نہ تم گمان کرو ان لوگوں کو جو مارے گئے اللہ کے راستے میں مردہ، بلکہ وہ تو زندہ ہیں اپنے رب کے پاس اور رزق دیے جاتے ہیں، فارحین خوش ہیں اس چیز کے ساتھ جو دی ہے اللہ نے ان کو اپنے فضل سے، اور خوشخبری لیتے ہیں ان لوگوں سے لم یلقوا جو نہیں ملے ان کے ساتھ من خلف ان کے پیچھے سے، اللہ خوف یہ کہ نہیں خوف ہوگا ان پر، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یہ ان کے وہ تو بڑے ہی خوش ہیں اللہ کی نعمتوں سے، اللہ کے پاس بہت خوش ہیں، اور تمہیں نہیں پتہ وہ مردہ نہیں ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کس طرح سے وہ زندہ ہیں جو شہید ہیں اور اللہ کے پاس سے رزق حاصل کر رہے ہیں، نہ ان کو خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے وہ، جس تبشرون اور خوشخبری لیتے ہیں وہ اللہ کی نعمت کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا ثواب نہیں کھوتا، اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا مومنین کا اجر، اللہ تعالیٰ مومنین کو اجر دیتا ہے۔ اور جو لوگ لڑائی میں زخمی ہوئے اور پھر بھی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی اور بلانے پر چل کھڑے ہوئے، ان میں جو نیک اور پرہیزگار ہے ان کو تو بہت ہی بڑا اجر و ثواب ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ وہ لوگ کہ جب کہا ان کے لیے لوگوں نے کہ بے شک وہ لوگ جو تحقیق جمع ہوئے تمہارے لیے اور ڈرو ان سے، پس زیادہ کیا ان کو ایمان میں، اور کہا انہوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کافی ہے اللہ ہم کو اور اچھا ہے کارساز۔ کتنی پیاری آیت ہے یہ میری پیاری بہنوں، کہ اللہ تعالیٰ نے بندہ پھر بھی یعنی کہ اتنے زیادہ زخم کھانے کے بعد فوراً سے ہی جب دوبارہ سے اللہ کے نبی نے حملہ کرنے کا حکم دیا
تو پھر دوبارہ فوراً سے ہی چل پڑے. ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ ابھی ہم تھکے ہوئے ہیں، ابھی تو ہم واپس آئے، نہیں، فوراً سے ہی اللہ کے نبی کی اتباع کی اور اطاعت کی. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ انہی کے لیے تو بہت بڑا اجر ہے. اور فوراً سے کہتے ہیں کہ حسبنا اللہ نعم الوکیل، کافی ہے اللہ تعالیٰ ہم کو جو اچھا کارساز ہے. فانقلبوا، پس وہ لوٹے اللہ کی نعمتوں کے ساتھ اور فضل کے ساتھ. لم یمسسہم، نہیں لگی ان کو کوئی بھی برائی. یہ نا اس وقت ہے کہ جب اکثر لوگ سخت زخمی تھے اور تھکے ہوئے تھے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی تعمیل میں فوراً نکل کھڑے ہوئے کہ جب مدینہ سے چند میل کے فاصلے پر مقام حمراء الاسد، جو مدینہ سے تقریباً 8 میل کے فاصلے پر تھا، وہاں پر پہنچے تو مشرکین کو ان کے آنے کی اطلاع مل گئی. تو انہوں نے آپس میں کہا کہ اس مرتبہ تو واپس چلتے، اگلے سال پھر آ جائیں گے. یعنی کہ ان کو یہ اطلاع ملی تھی کہ احد سے پلٹ کر جب مشرکین چند منزل دور چلے تو آپس میں کہنے لگے کہ ہم نے یہ کیا حماقت کی ہے کہ مسلمانوں کو ہم بالکل نیست و نابود کرنے کے بغیر ہی واپس جا رہے ہیں. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم دوبارہ جا کر مسلمانوں سے لڑتے ہیں. تو جب اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ احد سے چلے گئے، ایک دفعہ نا احد سے چلے گئے، جب واپس گئے مشرکین جو مکہ تھے تو کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ جا کر ان سے، اب تو وہ بہت ان کو تکلیف پہنچی ہوئی ہے. ان کے 70 صحابہ شہید، احد میں دیکھا کتنا زیادہ نقصان ہوا تھا، 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے. اور جو مسلمان بچے ہیں ان کو تو بہت چوٹیں پہنچی ہیں اور دلی تکلیف ان کو ہوئی ہے. اس وقت ان پر حملہ کرنا بہت ہی اچھا رہے گا. انہوں نے جب یہ فیصلہ کیا تو جب اللہ کے نبی کو یہ بات پہنچی تو فوراً سے صحابہ کرام آئے کہ اللہ کے نبی ہم حاضر ہیں جیسے آپ ہمیں کہتے ہیں. تو پھر ایک جماعت فوراً سے آئی. جب ان کو یہ پتہ چلا تو وہ واپس چلے گئے، دوڑ لگا دی انہوں نے. تو ان کو اس چیز کی مسلمانوں کو بڑی خوشی نصیب ہوئی. انہوں نے آپس میں جب یہ کہا نا کہ واپس چلتے ہیں، اگلے سال پھر آئیں گے، تو اسی صورتحال کے پیش نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ واپس تشریف لے آئے. چنانچہ اسی آیت میں اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ مسلمانوں کو اللہ نے بشارت دی. انما ذالکم، سوائے اس کے نہیں کہ یہ شیطان ہے، یخوف اولیاء، جو ڈراتا ہے تم کو اپنے دوستوں سے، اور نہ تم ڈرو ان سے اور ڈرو مجھ سے اگر ہو تم مومن. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ شیطان کی چال ہے. یہ شیطان کا کیا ہے؟ تمہیں اپنے آپ سے ڈرانا. شیطان اپنے آپ سے اور اپنے ساتھیوں سے تمہیں ڈراتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نے ان سے نہیں ڈرنا، صرف اور صرف مجھ سے ڈرنا ہے اگر تم مومن ہو. ولا یحزنک، اور نہ ہی غمگین کریں گے تجھ کو وہ لوگ جو جلدی کرتے ہیں کفر میں، بے شک وہ ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکتے اللہ کو کچھ بھی. اور اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے یہ کہ نہ کرے ان کے لیے حصہ آخرت میں، اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا. ان الذین اشتروا الکفر، بے شک وہ لوگ جنہوں نے خرید لیا کفر کو بدلے ایمان کے، ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکتے اللہ کو کچھ بھی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب یہاں پہ تھوڑا سا غور کرو میری پیاری بہنوں کہ اب دیکھو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے جو جلدی کرتے ہیں کفر میں. جو جلدی کرتے ہیں کفر میں ان کے لیے کیا ہے؟ بڑا عذاب ہے، بڑا عذاب ہے. اور وہ لوگ جو کہ کفر کو خریدتے ہیں ایمان کے بدلے میں، پہلے کیا تھا کہ جلدی کرتے ہیں کفر میں، دوسرا کیا ہے کہ وہ کفر کو خریدتے ہیں ایمان کے بدلے میں، ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب. ان کے لیے بڑا عذاب تھا، ان کے لیے دردناک عذاب تھا. اب آگے کیا ہے؟ اور نہ وہ گمان کریں ان لوگوں کو جو کافر ہیں کہ وہ ڈھیل دیتے ہیں ان کے لیے، بہتر ہے ان کے نفسوں کے لیے، بے شک ڈھیل دینا ان کے لیے تاکہ زیادہ کرے ان کو گناہ میں، اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ نہیں رہا نا تو وہ خوش نہ ہو کہ پتہ نہیں ہم بڑا اچھا کام کریں، اللہ تو ہمیں پکڑ ہی نہیں رہا. اپنے گناہوں میں خوش ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ ان کا خوش ہونا بلکہ یہ تو ایسے ہے کہ جیسے وہ گناہوں میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، انسان خوش ہوتا ہے کہ شاید یہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے، یہ شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر کوئی انعام ہو رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں میں زیادہ کرتا چلا جا رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے ان کے لیے؟ رسوا کرنے والا عذاب. ما کان اللہ لیذرا، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے چھوڑے مومنین کو اس چیز پر کہ جو تھے اس پر، حتیٰ یہاں تک کہ جدا کر دے اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے. اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ تاکہ خبردار کرے تم کو غیب پر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے کہ جو غیب کی خبریں تم کو بتائے، لیکن اللہ تعالیٰ تو پسند کرتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے. بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اگر ایمان لاؤ اور تو پرہیزگاری کرو پس تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسلمانوں کو جس حال پر بھی تم ہو، مومن اور منافق سب ملے جلے ہیں، اللہ تعالیٰ چھوڑنے والا نہیں ہے جب تک کہ ناپاک کو یعنی کہ منافق کو اور مومن کو جدا جدا نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ منافق اور مومن کو علیحدہ علیحدہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تم کو غیب کی بات بتانے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاں سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی غیب کو نہیں جانتے تھے، غیب کا علم نہیں جانتے تھے، یہ بارہا ہمیں قرآن میں بار بار ملے گا کہ اللہ غیب کا علم نہیں دیتے تھے اپنے نبیوں کو، لیکن جس کو چاہتے تھے وحی کے ذریعے بتا دیتے تھے۔ اللہ تم کو غیب کی بات بتانے والا نہیں، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے غیب کی بات بتانے کے لیے، اور اس کو کوئی بات بتانا چاہتا ہے تو بتا دیتا ہے وحی کے ذریعے۔ تو اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لاؤ اور غیب کے پیچھے مت پڑو۔ اگر تم ایمان لاؤ گے، شرک و نفاق سے پرہیز کرو گے تو تم کو بہت بڑا اجر ملے گا، بہت بڑا ثواب ملے گا۔ اور جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے کچھ مال دیا ہے اور وہ اس میں بخیلی کرتے ہیں، جیسے فرض زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو اس کو یعنی بخیل کو بہتر نہ سمجھے اپنے حق میں، بلکہ بری ہے ان کے لیے جس مال میں انہوں نے بخیلی کی ہے، وہی قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق بنا ہوگا۔ اور آسمانوں اور زمین کا وارث صرف اللہ ہے۔ سن لیں، اور جو تم کرتے ہو سخاوت یا بخیلی، اللہ کو اس سب کی خبر ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ البتہ ان لوگوں کی بات سن لی جو کہتے تھے اللہ محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں، ہم ان کی اس بات کو اور اس پیغمبر کے ناحق قتل کرنے کو اب لکھ دیں گے، اور قیامت کے دن سزا میں وہی لوگ ہوں گے جب ہم ان سے کہیں گے کہ چکھو اب تم عذاب کو، جلن والے عذاب کو چکھو۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر بخیلی کے بارے میں منع کر رہے ہیں کہ انسان جو کنجوسی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو زمین و آسمان کا طوق پہنایا جائے گا۔ یہی پڑھ رہے ہیں نا ہم اس آیت میں کہ جو عنقریب طوق پہنائے جائیں گے جو بخیلی کرتے ہیں قیامت والے دن، اور اللہ ہی کے لیے وراثت ہے آسمانوں کی اور زمینوں کی۔ آسمانوں کا وارث بھی اللہ ہے، زمینوں کا وارث بھی اللہ ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بخیلی کرتے ہیں، جو بخیل ہیں، جو کنجوسی کرتے ہیں، تو ان کے گلے میں طوق پہنایا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ جو بھی کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ فقیر ہیں جو مانگتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ دیکھو نا آگے نا بات، لقد سمع اللہ، البتہ تحقیق سن لی اللہ نے بات ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ بے شک اللہ فقیر ہیں اور ہم تو بہت دولت مند ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتے ہیں نا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو جو مشرکین مکہ تھے، جو کافر لوگ تھے، وہ کیا کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو فقیر ہے اس لیے مانگ رہا ہے، ہم دولت مند ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے مانگ رہا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بہت غنی ہے۔ دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تو تقویٰ دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے راستے میں خرچ کرو۔ اور جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کیا تو ہم عنقریب ان کو جلن والا عذاب دیں گے۔ باسباب اس کے کہ جو آگے بھیجا انہوں نے ان کے ہاتھوں نے، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہے ظلم کرنے والا اپنے بندوں کے ساتھ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ اس وجہ سے ان کو عذاب ہوگا کہ انہوں نے اعمال ہی ایسے کیے ہیں، جیسے اعمال کیے ان کے مطابق ہی ان کو سزا ملے گی۔ اور جن لوگوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے عہد کیا ہے ہماری طرف یہ کہ نہیں مومن ایمان لائیں گے کسی بھی نبی کے لیے یہاں تک کہ وہ لائے ہمارے لیے ہمارے پاس کوئی قربانی تاکہ کھائے اس کو آگ، تحقیق کہہ دیجئے کہ آئے سے پہلے ایسے بھی میں نبی من قبل تم سے پہلے ایسی دلائل لے کر، ساتھ اس چیز کے کہ کہا تھا تم نے فلما قتلتموہم، بس کیوں تم نے قتل کیا ان کو، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ یعنی کہ یہ لوگ کہتے تھے نبی سے آ کر کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہماری جو قربانی ہے وہ ایک آگ آئے آسمان سے اور وہ ہماری قربانی لے کر چلی جائے، ہمیں پتہ چل جائے کہ ہماری قربانی جو ہے وہ قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے جتنے بھی نبی آئے تو ایسی دلائل جس نے جو مانگے وہ ساری دلائل دی گئی، پھر وہ کیوں نہیں ایمان لائے تھے، بلکہ ایمان لانے کے بجائے انہوں نے نبیوں کو قتل کیوں کیا تھا؟ کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس جتنی مرضی نشانیاں لے ہیں، جتنی مرضی ان کو دلائل دے دیں، یہ ایمان نہیں لانے والے۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو پھر قتل کیوں کیا تھا ان نبیوں کو؟ وہ تو ایسی نشانیاں لے کر آئے تھے جو تم نے مانگی تھی۔ فائن کا ذبو کا پس اگر وہ جھٹلا دیں تجھ کو، فقط کچھ زیبا پس تحقیق جھٹلائے گئے رسول، یعنی کہ پس تحقیق حقیقت میں جو رسول جھٹلائے گئے، من قبل کا تجھ سے پہلے بھی جاؤ جو آئے تھے بالبینات دلیلوں کے ساتھ اور چھوٹی چھوٹی کتابوں کے ساتھ، والکتاب المنیر اور روشن کتابوں کے ساتھ، یعنی کہ معجزے، چھوٹی کتابیں، ان کے زبور لے کر
اور جو چھوٹے چھوٹے صحیفوں کی صورت میں تھی اور چمکتی کتاب لے کر آئے تھے تم سے پہلے بھی پیغمبر جن کو انہوں نے نہیں مانا تھا۔ تو پریشان نہ ہو، انہوں نے اگر آج آپ کو جھٹلایا ہے تو آپ سے پہلے بھی جتنے نبی تھے وہ جھٹلائے گئے تھے۔ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، سوائے اس کے نہیں پورا دیے جائیں گے اجر یوم القیامت، قیامت کے دن۔ فَمَن زُحْزِحَ، پر جو کوئی دور کیا گیا، عن النار، آگ سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور داخل کیا گیا جنت میں، فقد فاز، پس تحقیق وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، مگر یہ دھوکہ اور فریب کا فائدہ، یہ کچھ نہیں ہے دنیا کی زندگی، یہ صرف فریب ہی فریب ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور جو بھی آج کیا کرے گا وہی کل قیامت کے دن پائے گا۔ لَتَبْلُوَنَّ، البتہ آزمائے جاؤ گے تم، فی اموالکم، اپنے مالوں میں اور اپنی جانوں میں، البتہ سنو گے ان لوگوں سے جو دیے گئے کتاب تم سے پہلے، اور ان لوگوں سے جو شریک کرتے تھے، جو شرک لاتے تھے، اذا، تکلیف بہت، وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو گے اور پرہیزگاری کرو گے، فَإِنَّ ذَلِكَ، پس بے شک یہ، من عزم الامور، ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ یعنی کہ یہ جو صبر کرنا ہے نا، مشرکوں سے تم کو بہت سی تکلیف کی باتیں سننا پڑیں گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ پریشان نہیں ہونا، یہ مشرکوں سے تم کو بہت سی باتیں سننی پڑیں گی۔ اور صرف نبی کو ہی اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہے، اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں، اللہ ہمیں مخاطب کر رہے ہیں کہ لَتُبْلَوُنَّ، البتہ آزمائے جاؤ گے تم، فی اموالکم، اپنے مالوں میں اور اپنی جانوں میں۔ سوری، پہلے میرے منہ سے نبی نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ نبی سے مخاطب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے مالوں اور جانوں سے آزمائے گا، اور البتہ تم سنو گے ان لوگوں سے جو دیے گئے تھے کتاب تم سے پہلے بھی، انہوں نے بھی ایسے ہی کیا تھا، اور اگر تم صبر کرو گے اور پرہیزگاری کرو گے، پس بے شک یہ تو بہت ہی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ یعنی کہ یہ جو مشرکین ہے نا، ان کا تو کام ہی باتیں سنانا ہے۔ جب تم کوئی اچھا کام کرو گے تو یہ تمہیں ضرور باتیں سنائیں گے، خود بھی عمل نہیں کریں گے لیکن تمہیں بھی نہیں کرنے دیں گے۔ لیکن اس وقت کیا کرنا ہے؟ تم نے صبر کرنا ہے۔ اگر تم اللہ سے ڈر جاؤ گے، صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوگا۔ یہ بہت ہمت کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے شامل فرما لے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کامیاب کر لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے، اللہ ہمارے اندر تقویٰ بھر دے، اللہ ہمیں اپنا خوف بخش دے، اور اللہ ہمیں صابر بنا دے، صحیح معنوں میں صبر کرنے والا اللہ ہمیں بنا دے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا اللَّهُ، اور جب لیا اللہ نے وعدہ ان لوگوں سے جو دیے گئے تھے کتاب، کہ البتہ بیان کرو کہ تم اس کو واسطے لوگوں کے اور نہ چھپاؤ گے اس کو، پس پھینک دیا اس کو پیچھے اپنی پیٹھوں کے، اور خرید لی بدلے اس کے تھوڑی قیمت، پس فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، پس برا ہے جو انہوں نے خرید لیا۔ لا تحسبن، نہ تم گمان کر ان لوگوں کو جو خوش ہوتے ہیں اس چیز پر جو وہ کرتے ہیں، اور وہ پسند کرتے ہیں یہ کہ تعریف کیے جائیں ساتھ اس چیز کی جو کہ نہیں کی۔ فلا تحسبنہم، پس ہرگز نہ گمان کر ان کو تو کامیاب، من العذاب، عذاب سے، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی کہ جو لوگ اپنے کیے پر خود ہی بہت خوش ہوتے ہیں نا، بہت تعریف کرتے ہیں، اپنی پھولیں نہیں سماتے کہ پتہ نہیں ہم کتنے ہی اچھے ہیں، اپنی تعریفیں خود کرتے رہنا اور اپنی تعریف پر خوش ہوتے رہنا، ان کو نہ سمجھنا، ہرگز نہ سمجھنا کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے، ان کو تو بہت دردناک عذاب ہوگا۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بے شک آسمانوں کی پیدائش میں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں، لآیات لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کیا آسمان اور زمین کی پیدائش کے اندر جتنی بھی چیزیں آپ دیکھو، رات اور دن کو دیکھو، دن کے بعد رات کا آنا، رات کے بعد دن کا آنا، کوئی اور ایسا کر سکتا ہے؟ یہ بہت واضح نشانیاں ہیں، اور یہ صرف عقل والے ہی پکڑ سکتے ہیں، عقل والوں کو ہی پتہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون، اور وہ لوگ جو یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، والا جنوبی، اور اپنی کروٹوں پر، ویتفکرون، اور غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش میں کہ ربنا، ہمارے رب، ما خلقتا، نہیں پیدا کیا تو نے، ھذا باطلا، یہ ساری چیزیں بے فائدہ، سبحانک فقنا عذاب النار، پس پاکی ہے تجھ کو، پس بچا ہم کو آگ کے عذاب سے۔ یہ جو سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے، یہ بھی بہت ہی زیادہ ماشاءاللہ سے، الحمدللہ یہ پڑھے، کتنی پیاری یہ دعائیں ہیں اور کتنی اچھی یہ نصیحت ہے ہمارے لیے۔ غور سے پڑھنا ہے کہ سب سے پہلے کیا ہے
کہ جو لوگ یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر اور کروٹوں پر، یعنی کہ ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور پھر غور و فکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیدائش پر کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بنایا ہے۔ یہ میری پیاری بہنوں بڑا زیادہ یہ ہمارے ایمان میں پختگی آتی ہے جب ہم غور و فکر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ جب اکیلے بیٹھے ہوئے ہو یا یوں بات میں بچوں کو سمجھانے کے لیے، تو زمین اور آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کیا کرو، ٹھیک ہے۔ ربنا کتنی پیاری یہ بات ہے کہ اے رب ہمارے، تو نے کوئی بھی چیز ایسے بے فائدہ پیدا نہیں کی، پاک ہے تو ہی، بس بچا ہم کو آگ کے عذاب سے۔ ربنا اے رب ہمارے، بے شک تو ہی جس کو تو داخل کرے آگ میں، پس تحقیق رسوا کیا تو نے اس کو، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ ربنا اے رب ہمارے، اننا کوشش کرنا کہ اس کو یاد کرنا زبانی اس آخری رکوع کو، جس طرح سے سورہ بقرہ کے آخری رکوع کو یاد کرنے کا میں نے کہا تھا، اس کو بھی آخری رکوع کو ضرور زبانی یاد کرو، تاکہ نمازوں میں اس کو پڑھا کرو۔ پڑھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم نے سمعنا سن لیا، منادیاً پکارنے والے کی پکار کو، للایمان ایمان کی طرف، ان آمنو یہ کہ ایمان لاؤ اپنے رب کے ساتھ، فآمنا پس ہم ایمان لائے۔ ربنا اے رب ہمارے، فاغفر لنا پس بخش دے ہمارے لیے، ذنوبنا ہمارے گناہ، وکفر عنا اور دور کر دے ہم سے، سیئاتنا ہماری برائیاں، وتوفنا مع الابرار اور ہم کو فوت کرنا نیکوں کے ساتھ۔ اس کو بھی انڈر لائن کرو، کتنی پیاری یہ دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں نیکوں کے ساتھ ہمارا خاتمہ کرنا۔ اللہ جب بھی ہمیں موت آئے، جب بھی ہم فوت ہوں، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو نیکوں کے ساتھ ہو۔ اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا شمار کرنا، صالحین میں سے کرنا ہمیں۔ ربنا اے رب ہمارے، وآتنا اور دے ہم کو، ما وعدتنا نیک لوگ کون ہیں؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں جس شخص میں پائی جائیں گی نا، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی حفاظت میں لے لے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ کامیاب کون ہے؟ نمبر 1 کمزوروں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنے والا۔ نمبر 2 والدین کے ساتھ شفقت اور محبت کرنے والا۔ نمبر 3 غلاموں اور خادموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ اور 3 لوگ ایسے ہیں، 3 صفتیں ایسی ہیں جو اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ دے دے گا۔ جس بندے کے اندر 3 صفتیں ہوں گی نا ایسی، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ نمبر 1 ایسی حالت میں وضو کرنا جب کہ وضو کرنے کو دل نہ کر رہا ہو۔ سبحان اللہ، یہ بڑی اہم چیز ہے، اور عام روٹین میں ان ساری باتوں کو انشاءاللہ ان پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ ان کو نوٹ کرو، ان پر انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کرنی کہ یا اللہ ہمارا شمار ان لوگوں میں کر لینا۔ نمبر 2 تاریک راتوں کو مسجدوں میں جانا۔ تاریک راتوں کو مسجدوں میں جانا کہ اندھیری رات ہے، بڑا ڈر ہے، بڑا خوف ہے، اس وقت اللہ کی طرف آنا، مسجدوں میں جانا۔ نمبر 3 بھوکے کو کھانا کھلانا۔ یہ ہیں وہ شرائط جن سے جنت میں داخلہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کا سایہ، اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا ان لوگوں کو۔ ربنا اے رب ہمارے، کہ راتوں کو مسجدوں میں، اب عورتیں تو مسجد میں رات کے وقت نہیں جا سکتی، لیکن اللہ کی طرف تو سجدہ تو کر سکتے نا راتوں کو اٹھ کے، فوراً سے اچھے سے وضو کرے، نوافل پڑھے، لمبے سجدے کرے، رو رو کے گڑ گڑائے۔ نوافل میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ نماز اللہ تعالیٰ کو تہجد کی نماز ہے۔ ربنا وآتنا اے رب ہمارے، دے ہم کو، ما وعدتنا جو تو نے وعدہ کیا، ہمارے ساتھ اللہ رسولی کا، اپنے رسولوں کے ذریعے، لا تخزنا نہ تو رسوا کرنا ہم کو، یوم القیامت قیامت کے دن، انک لا تخلف المیعاد بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ فاستجاب پس قبول کر ان کے لیے، ربہم پس قبول کیا ان کے لیے، ربہم ان کے رب نے، انی بے شک میں، لا اضیع نہیں ضائع کروں گا، عملہ کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو، تم میں سے، من ذکرن چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، من ذکرن او انثی مرد یا عورت، جو بھی کوئی عمل کرنے والا ہے میں اس کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، بعض تمہارا بعض سے ہی ہے۔ فالذین پس جنہوں نے گھر بار چھوڑا، ہجرت کی اور نکالے گئے اپنے گھروں سے، وعوذوا اور ایذا دیے گئے، فی سبیلی میرے راستے میں، یعنی کہ میرے راستے میں انہوں نے تکلیفیں برداشت کی، تکلیفیں دیے گئے، وقاتل اور لڑے اور مارے گئے، لا اکفرن البتہ میں دور کروں گا ان سے ان کی برائیاں، اور البتہ میں داخل کروں گا ان کو جنتوں میں جس کے نیچے بہتی ہیں نہریں، اور ثواب ہے ان کے اللہ کے پاس بہت بڑا، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی اچھا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ لا یغرنک
نہ فریب میں ڈالے تجھ کو تقلبہ ان لوگوں کا بد پھرنا، کافر جو کافر ہوئے، فی البلاد شہروں میں، متاع قلیل فائدہ ہے تھوڑا، ثم مأواہم پھر ٹھکانہ ہے ان کا جہنم، وبئس المہاد اور برا ہے ٹھکانہ، لیکن الذین لیکن وہ لوگ جو ڈرتے ہیں ربہم اپنے رب سے، لہم ان کے لیے جنات جنتیں ہیں کہ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، خالدین وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، نزلا مہمانی ہے، من عند اللہ اللہ کے پاس ہے، وما عند اللہ اور جو کچھ بھی اللہ کے پاس ہے، خیر للابرار وہ بہترین ہے نیکی کرنے والوں کے لیے، وَإِنَّ اور بے شک من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، لمن البتہ وہ شخص جو ایمان لے آئے اللہ کے ساتھ اور جو اتارا گیا تمہاری طرف اور جو اتارا گیا ان کی طرف، جو عاجزی کرنے والے ہیں اللہ کے لیے، تو نہیں خریدتے وہ بھی آیات اللہ اللہ کی آیتوں کے بدلے ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت، اولئک یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے، یا ایھا الذین اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اصبروا صبر کرو، وصابروا اور تھام رکھو ایک دوسرے کو، یعنی کہ آپس میں غالب آ جاؤ ایک دوسرے کے ساتھ، تم مضبوطی کے ساتھ یعنی کہ ایک دوسرے کا معاشی حالات میں ایک دوسرے کے کام آنا، یہ اس کے لیے بھی بڑا صبر چاہیے ہوتا ہے نا، ایک دوسرے کو تھامنے کے لیے، ایک دوسرے کا سہارا بننے کے لیے، ورابطوا اور دل لگائے رکھو لڑائی میں، یعنی کہ محبت کی فضا پیدا کرنا، رابطو تیاری کرنا اپنے نفس کو اچھے کام کے لیے تیار کرنا، ٹھیک ہے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ چار چیزیں جب بندہ جو ہے نا ان پر عمل کر لیتا ہے تو یہی کامیابی ہے، اللہ تعالیٰ کامیابی کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ یہ چار چیزیں جو بندہ کر لے گا تو یہی تو کامیاب ہے، کیوں ایسا کرنا ہے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ الحمدللہ الحمدللہ ہماری جو ہے وہ سورہ آل عمران آج اختتام کو پہنچی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں ذلت سے بچا لے۔ دنیا کی ذلت تو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہے کوئی بھی بندہ دنیا کی ذلت برداشت؟ دیکھو نا، اب اگر کہیں پہ چند لوگ جمع خاندان کے ہی لوگ ہیں بے شک یا ہمارے دوست احباب ہیں، کوئی ایک بندہ اٹھ کر کہہ دے کہ فلاں وقت تم نے یہ کہ کتنی شرمندگی ہوتی ہے کہ برداشت نہیں ہوتی۔ میری پیاری بہنوں، یہ سوچنے کا مقام ہے، یہ تھوڑا سا ہمیں اپنے دلوں پہ غور کرنے کا مقام ہے کہ ہم سے اتنی سی ذلت برداشت نہیں ہوتی کہ خاندان والا ہی کوئی خاندان کے سامنے اٹھ کے کوئی ذرا سا کہہ دے کہ فلاں وقت تو نے ایسے کیا تھا، تو ایسا ہے، تو نے ایسے کیا، تو کتنی شرمندگی ہوتی ہے، برداشت نہیں ہوتی۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا ساری امتیں اکٹھی ہوں گی، وہاں پہ ہمارے چاہنے والے بھی ہوں گے، وہاں پہ ہمارے خاندان والے بھی ہوں گے، وہاں پہ وہ لوگ بھی ہوں گے جو ہمیں بہت اچھا سمجھتے ہیں، وہاں پہ وہ لوگ بھی ہوں گے جن کے سامنے ہمارا بڑا برم بنا ہوا ہے، اگر وہاں پہ ہمارا اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ سارا کچھ سامنے رکھ دینا ہے کہ تو نے کیا 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 تھا۔ اللہ وہاں پہ ہماری عزت رکھنا، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر لے جن کو تو پسند کرتا ہے، اللہ وہاں پہ ہماری عزت رکھنا، اللہ وہاں پہ ہماری ذلت نہ ہو۔ ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کیا کرو، ہم برداشت نہیں کر سکتے ذلت، کیونکہ وہاں پہ تو سب کے سامنے حساب کتاب ہونا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کے پاس تو ہمارا ایک ایک ریکارڈ ہے، یہاں پہ تو ہمارے برم بنے ہوئے ہیں، ہماری عزتیں بنی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا آخرت میں عزت، اللہ تعالیٰ ہمارے بلند مقام عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عزت سے نوازے، اللہ ذلت سے محفوظ رکھے۔ اب ہم تھوڑا سا سورہ آل عمران پہ غور کرتے ہیں کہ ہم نے اس میں کیا کیا پڑھا، اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے توحید پڑھی کہ ایک ہی اللہ، ایک اللہ جو سب کو سنبھالے ہوئے ہے، توحید کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم نے توحید پڑھی کہ ایک ہی اللہ ہے جو سب کچھ سنبھالے ہوئے ہے، ساروں کو اللہ نے سنبھالا ہوا ہے، پوری کائنات، پوری تخلیق جتنی بھی اللہ نے کی ہے، آسمان زمین جو کچھ اس کے اندر اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جتنی بھی آسمانی کتابیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اب قرآن جو ہے یہ ہمارے لیے راہ نجات ہے، کتابیں ساری پر ہمارا ایمان ہے، لیکن جو آخری کتاب قرآن ہے یہ ہمارے لیے ہدایت ہے، راہ نجات ہے، ہدایت ہے۔ اور نمبر 3، قرآن میں 2 طرح کی آیات ہیں، محکمات، یہ ہم جائزہ لے رہے ہیں کہ ہم نے سورہ آل عمران میں کیا کیا پڑھا ہے، محکمات اور متشابہات، جس میں ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ پڑھا کہ ٹیڑھ کے بارے میں، زیغن کے بارے میں، کہ جن کو ٹیڑھ ہوتی ہے وہ متشابہات پر چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے آیت نمبر 14 میں کہ نہ
جو 14 آیت ہے اس میں کیا تھا؟ خزانے، کہ جن چیزوں کو نہ ہی چھوڑا جائے گا نہ ہی حد سے بڑھا جائے گا۔ آیت نمبر 14 میں جو ہم نے پڑھا نا کہ نہ ہی چھوڑا جائے گا نہ حد سے بڑھا جائے گا، اور نہ ہی آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے گی، حد سے بڑھنے کی کوشش نہیں کی جائے گی اس کے اندر۔ پھر ہم نے پڑھا کہ اللہ اپنے بندوں پر گہری نظر رکھتا ہے۔ پھر ہم نے پڑھا کہ مومنین کے نیک اعمال کن چیزوں سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ یہود و نصارہ کے خود ساختہ عقیدے نے ان کو خوش فہمی میں ڈال رکھا تھا۔ اس لحاظ سے ہم نے بھی یہ سوچا تھا کہ ہم اپنے غلط عقیدے کی اصلاح کریں گے انشاءاللہ۔ پھر ہم نے آیت نمبر 26 میں اللہ کی صفات پر غور و فکر کیا کہ اللہ کی صفات پر غور و فکر کرنے سے اللہ کے ساتھ تعلقات بڑھتے ہیں، اس پر ہم نے غور کیا تھا۔ پھر آیت نمبر 28 میں جو اصول پڑھا کہ کافروں کو رازدان نہیں بنانا۔ پھر آیت نمبر 31 میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا طریقہ بتایا گیا کہ ہمارے گناہ اللہ کس طریقے سے معاف کرے گا۔ پھر ہم نے یہ سبق حاصل کیا کہ ہم انشاءاللہ سیرت کی کتابیں پڑھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف پڑھ کر تعلق بڑھائیں گے۔ پھر ہم نے اللہ کے برگزیدہ بندے حضرت مریم علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں پڑھا۔ پھر آیت نمبر 47 میں ہم نے کن فیکون کے بارے میں پڑھا۔ پھر آیت نمبر 48 میں ہم نے انصار اللہ بننے کا عزم کیا تھا نا کہ ہم انشاءاللہ اللہ کی مدد کریں گے۔ پھر 62 سے 80 تک گمراہی کا ذکر تھا، گمراہ لوگ جتنے بھی گمراہ ہوئے ان کے بارے میں ساری آیات تھی۔ ہم پھر یہ یہودیوں کے بارے میں تھی ساری آیات۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ ربانی کس طرح سے بننا ہے، رب والے کس طرح سے بننا ہے، ربانیین کا ذکر تھا، یعنی قرآن سے جڑنے کا ہم نے عہد کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم قرآن سے جڑ جائیں گے۔ پھر 92 میں نیکی کی، یعنی کہ جو نیکی ہے وہ ہم نے تھا کہ نیکی کی روح اللہ کے عملی نقطہ سوچا تھا، ہم نے نیا عزم باندھا تھا ہم نے کہ ہم نے انشاءاللہ نیکی کے ساتھ جڑنا ہے، کہ یہ ہم نے نیا عزم کیا تھا۔ آگے ہم نے 97 میں حج کی فرضیت پڑھی تھی۔ جن لوگوں نے حج کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے نہیں کیا اللہ تعالیٰ سب کو اپنی بارگاہ میں حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد 107 سے 120 تک کرنے کے کام دیکھے تھے ہم نے کہ اللہ کا دامن مضبوطی سے تھامنا ہے، قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اللہ کے احسان کو یاد رکھنا ہے، پھر اللہ کے دین کا حکم یعنی کہ دینا ہے بلکہ رغبت دلانا ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس میں رغبت دلانا ہے دوسروں کو بھی۔ 121 سے جنگ احد کا تبصرہ پڑا تھا۔ پھر غزوہ احد کے تعلق آل عمران میں جتنے بھی تھے وہ سارے پڑھے تھے۔ آگے 12 یعنی کہ یہ غزوہ احد کے بارے میں کیا تھا کہ 12 شوال میں 3000 کی تعداد میں لشکر لے کر نکلے تھے۔ جنگ احد میں ہمیں بہت زیادہ سبق ملتا ہے، ٹھیک ہے، کہ حضرت جبیر نے اپنا درہ چھوڑ دیا تھا۔ سبق ملتا ہے اس سے کہ ایسا اللہ کی نافرمانی، اللہ کے نبی کی نافرمانی اگر آج بھی ہم کریں گے تو ہمیں کتنا نقصان ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کہ 300 منافق جب الگ ہو گئے تھے، تاریخ بتاتی ہے کہ پھر بھی بہت زیادہ منافق تھے ان میں، جن کو الگ کرنا اللہ تعالیٰ کا مقصد تھا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ منافقوں کو علیحدہ کیا جا سکے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ درجات بلند کرتے ہیں، یہ بھی ایک اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ مال کی محبت بھی ختم کرنا اللہ کا مقصد تھا۔ یہ سارا کچھ تھا کہ مال کی محبت جب فتح نصیب ہوتی ہے نا، جیسے جنگ بدر میں تھی تو مال غنیمت ملتا ہے، تو جو اس کی محبت تھی اللہ تعالیٰ کی، وہ دل سے محبت نکالنا بھی مقصد تھا کہ دلوں سے وہ محبت کے مال غنیمت کی جو ان کے اندر وہ فٹافٹ تڑپ یہ تھی نا کہ جلدی سے جا کر مال غنیمت حاصل کر لیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ مال کو ان کے دلوں کے اندر سے نکالنا مقصد تھا، مال کی محبت کو ختم کرنا مقصد تھا۔ اور صحابہ کرام کا جذبہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا جو ہے وہ سبق ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں حکمتیں تھی جو ہمارا جذبہ بڑھاتا ہے۔ کیسے صحابہ کرام کا، سبحان اللہ، تھوڑا سا نقشہ کھینچتی ہوں یہاں پہ آپ کے سامنے کہ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے غزوہ احد میں، جنگ احد میں 70 صحابہ کرام۔ تاریخ کا ایک واحد یہ ایسی جنگ تھی، اتنی زیادہ شکست ہوئی تھی کہ اتنے زیادہ صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ سب سے پہلی یہ جنگ تھی جس میں سب سے پہلی جنگ بدر تھی جس میں فتح نصیب ہوئی تھی، اس کے بعد جنگ احد میں شکست ہوئی تھی۔ تو جذبہ صحابہ کرام کا دیکھیں ذرا، معصب بن عمیر کے ایک شہزادے تھے،
مصعب بن عمیر جو تھے نا شہزادے تھے، اور ایسے شہزادے کے خوشبو لگا کر جب نکلتے تھے نا مکہ کی گلیوں میں تو گلیاں خوشبودار ہو جاتی تھیں. اتنا پہننا اوڑھنا ان کا اچھا تھا کہ شہزادے تھے نا تو ہر وقت معطر رکھنا اپنے آپ کو، ایسی خوشبو لگاتے تھے کہ گلیاں ہی معطر ہو جاتی تھیں. جب ایمان لائے تو گھر والوں نے گھر سے نکال دیا. اور ایمان کی پختگی ایسی کہ اتنے شہزادے ہو کر اتنی ان کی باروب زندگی، شہزادوں والی زندگی چھوڑ کر جب ایمان لائے تو اس وقت ایمان میں ابھی بہت ہی زیادہ مال کی بہت ضرورت تھی، مال بہت کم تھا، تنگ دستی کے دن تھے سٹارٹ ایمان میں. اس وقت گھر والوں نے نکال دیا، بہت زیادہ سختیاں برداشت کی لیکن ایمان نہیں چھوڑا. یہ ایسی ایمان کی پختگی تھی. پھر جنگ احد میں شامل ہوئے تو جب احد میں شامل ہوئے شہید ہو گئے. پھر شہادت دیکھو کیسی کہ جب شہید ہوئے نا تو جب کفن دیا جاتا ایک ہی چادر تھی. جب کفن دیا جاتا تو وہ چادر اگر سر پہ ڈالتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، جب پاؤں پہ ڈالتے تو سر ننگا ہو جاتا. سبحان اللہ. جذبہ دیکھیں. اور دل میں کیا تھا؟ ایمان. ایمان کی پختگی تھی نا. تو جب شہادت نصیب ہوئی تو حالات تھے یہ تھے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منہ ڈانپ دو، پاؤں ننگے رہنے دو. اس حالت میں تدفین کی گئی. اور ان کا آخرت میں اجر کیا ہے؟ سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے جنت دے دی. شہادت نصیب ہوئی، اللہ تعالیٰ نے جنت دے دی. دیکھو جو جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے حالات دیکھو، ان کی ایمان کی پختگی دیکھو تو یہ ہمارا جذبہ بڑھتا ہے نا ان کی ایمان کی پختگی دیکھ کر کہ یا اللہ ہمارا ایمان بھی ایسا بنا دے. آج تو ایسی سختیاں ایسی تنگیاں نہیں ہیں تو پھر بھی ہمیں جو ہے وہ اتنی آسانی ہے ہمارے لیے آج، پھر بھی ہمارے ایمان کے اندر پختگی نہیں ہے. یا اللہ ہمارے ایمانوں میں بھی ایسی پختگی عطا فرما جیسی صحابہ کرام کی پختگی تھی. اللہ ہمیں بھی ایسا مومن بنا دے. اسی طرح سے حضرت حمزہ کی شہادت تو رلا دیتی ہے کہ حضرت حمزہ کی شہادت کیسی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے حضرت حمزہ. ان کی شہادت کے بعد بدلہ لینے کے لیے کافروں نے انہوں نے جو تھا وہ مسئلہ کر دیا تھا آپ کا کہ کان کاٹ دیے، ناک کاٹ دی، آنکھیں نکال لی. ایسی شہادت تھی. کتنی پختگی تھی ان کی ایمان میں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی دشمن جس نے جو تھا یہ مسئلہ کیا تھا حضرت حمزہ کا اور کلیجہ نکال کر چبا گئی تھی، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اس کو معاف کر دیا تھا. کتنا بڑا حوصلہ تھا کہ پھر بھی اس کو معاف کر دیا. کتنا جذبہ تھا ان لوگوں کا. اللہ تعالیٰ ایسا ایمان ہمیں دے. رونا آتا ہے ان کے جذبہ ایمان کو دیکھ کر. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی پختگی عطا فرمائے. اور پھر اس کے بعد جو 70 صحابہ شہید ہوئے تھے تو ظاہر ہے ان کی بیویاں بیوہ ہوئیں، بچے یتیم ہوئے، تو ان کے مسائل اللہ تعالیٰ پھر ہمیں سورہ نساء میں بیان کر رہے ہیں. وہ بڑا مسئلہ تھا کہ جو بیوہ تھی اور بچے جو تھے یتیم ہو گئے، پھر ان کے وراثتوں کے مسئلے بنے. تو پھر وراثتوں کے بارے میں پھر سورہ نساء جو ہے یہ اس کے بعد سارا کچھ اس سورہ نساء میں ان کے احکامات آتے ہیں کہ وراثت کیسے کیسے تقسیم کرنی ہے، یتیموں کے بارے میں کیا. تو اب اللہ کا نام لے کر ہم جو ہے سورہ نساء شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے فہم کھولے. اللہ تعالیٰ نے پھر انگلی رکھ رکھ کر منافقین کے بارے میں بتایا. اللہ تعالیٰ ہماری سمجھ میں اضافہ فرمائے، ہماری فہم کو کھولے. انشاءاللہ ہم صحیح معنوں میں سورہ نساء کو سمجھ سکیں. سورۃ النساء جو ہے یہ مدینہ میں نازل ہوئی. عورت کی عزت و بقا کی صورت ہے یہ صورت عورتوں کی عزت و بقا اور شراب نوشی کی پابندی، خاندان کے تعلقات کو درست کرنا، یعنی کہ پوری کی پوری عورتوں کے بارے میں ہے. اللہ کے رسول کے اطاعت اس کے اندر آتی ہے. معاشی زندگی کا ذکر ہے، مرد اور عورت کی زندگی کے تعلقات کو پابندی کے ساتھ کیسے گزارنا ہے، سارا کچھ اس کے اندر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ خاندان کا تحفظ کس طرح سے ہمیں ملتا ہے. شروع کرتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا، ڈر جاؤ، ربکم، اپنے رب سے، الذی، جس نے خلقکم، پیدا کیا تم کو، من نفس واحدہ، ایک ہی جان سے، وخلق، اور پیدا کیا، منہا، اس سے، زوجہا، اس کے جوڑے کو، وبث، اور پھیلا دیے، منہما، ان دونوں سے، رجالا، مرد، کثیرا، بہت زیادہ، ونساء، اور عورتیں، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، الذی، جس نے، تساءلون، جس کے نام سے تم مانگتے ہو، بھی، آپس میں، والارحام، اور قرابت والوں سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہے، علیکم، تم پر، رقیبہ، مہربان۔ یہ جو آیت نمبر 1 ہے، پہلی آیت، یہ خطبہ نکاح میں پڑھی جانے والی آیت ہے۔ یعنی کہ خطبہ نکاح میں یہی آیت پڑھی جاتی ہے نا کہ ایک خاندان، ایک تعلق کا جوڑنا مقصد ہوتا ہے، کہ اس کا دیکھو کہ ایک ہی نفس جس سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اور پھر اللہ نے اس سے جوڑے بنا دیے، پھر اللہ نے مرد اور عورتیں پھیلا دی، پھر اللہ کہتے ہیں کہ تم ڈر جاؤ اس اللہ سے جس کے نام سے تم مانگتے ہو، کہ آپس میں صلہ رحمیاں کرو، اس قرابت کے رشتوں سے ڈر جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ ہمیں صلہ رحمی کا حکم دے رہے ہیں کہ صلہ رحمی سے بچ جاؤ، صلہ رحمی کرو، قطع تلقی سے بچ جاؤ، قریبی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، قریبی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے، اللہ سے ڈرا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس میں حکم دے رہے ہیں کہ جو قریبی رشتہ داروں سے تعلقات کو توڑتا ہے تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ جو قریبی رشتہ داروں کو توڑتا ہے، صلہ رحمی نہیں کرتا، قطع تلقی کرتا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے قطع تلقی کرنا۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو اور رزق میں فراخی ہو تو وہ صلہ رحمی کیا کرے۔ جس بندے کی یہ خواہش ہے نا کہ اس کی عمر لمبی ہو اور اس کو رزق بہت زیادہ اللہ دے، اس کے رزق میں بہت زیادہ فراخی ہو، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرنی شروع کر دے، صلہ رحمی کرے، آپس کے رشتے، جو قریبی رشتے ہیں ان کو جوڑے، رحم کے رشتے، قریبی رشتوں کو جوڑنا ہے صلہ رحمی۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ بدلے کے طور پر رشتہ ملانے والا نہیں، بلکہ رشتہ ملانے والا تو وہ ہے جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ اس کو ملائے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی کہ رشتہ ملانے والا، بدلے کے طور پر رشتہ ملانے والا وہ نہیں ہے، بلکہ رشتہ ملانے والا وہ ہے کہ بدلے میں اس سے رشتہ توڑا جا رہا ہے اور وہ اس کو پھر بھی ملا رہا ہے، یہ ہے صحیح رشتہ ملانے والا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے کچھ رشتہ دار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے نا، اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان سے رشتہ جوڑتا ہوں اور وہ مجھ سے رشتہ توڑتے ہیں، میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں تو وہ مجھ سے جاہلوں کا سا برتاؤ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر واقعہ ہی ایسا ہے اور میں ان سے حوصلے سے پیش آتا ہوں اور وہ مجھ سے جاہلوں کا سا برتاؤ کرتے ہیں، میں ان سے رشتہ، دوبارہ سے سنو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان سے رشتہ جوڑتا ہوں اور وہ توڑتے ہیں، میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں، میں ان سے حوصلے سے پیش آتا ہوں تو وہ مجھ سے جاہلوں کا سا برتاؤ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر ایسا ہی ہے جیسا تم کہہ رہے ہو تو تم پر ایک مددگار ہمیشہ رہے گا جو تمہاری مدد کرتا رہے گا۔ سبحان اللہ، ایک مددگار تم پر مقرر کر دیا جائے گا جو ہمیشہ تمہاری مدد کرتا رہے گا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ایسا ہی جڑنے کا توفیق دے دے جیسے اللہ پسند کرتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی صحیح معنوں میں صلہ رحمی کرنے کی توفیق دے دے۔ اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے جیسا تو پسند کرتا ہے، اللہ آپ کو بھی ایسا بنا دے جیسا اللہ پسند کرتا ہے۔ اللہ صحیح معنوں میں ہمیں صلہ رحمی کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہمارے دلوں سے ہمارے مزاج تبدیل کر دے۔ اللہ ہمارے مزاجوں کے اندر جو گرمی ہے، اللہ ہمیں غصہ آ جاتا ہے، اللہ ہماری یہ گرمی دور کر دے۔ اللہ ہمارے مزاجوں میں نرمی پیدا کر دے۔ اللہ ہمارے مزاج بدل دے، ہمارے مزاجوں کے اندر نرمی آ جائے، ہم نرمی کرنے والے بن جائیں، ہم صلہ رحمی کرنے والے بن جائیں، ہم خوش اخلاق بن جائیں۔ وَآتُوا الْيَتَامَى، اور دو تم یتیموں کو مال ان کے، وَلَا تَتَبَدَّلُوا، اور نہ تم بدل ڈالو، نہ پاک کو بالطیب، پاک کے ساتھ، وَلَا تَأْكُلُوا، نہ تم کھاؤ ان کے مال، إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں کی طرف ملا کر، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔
اور اگر تم ڈرو یہ کہ نا انصاف کر سکو گے یتیموں کے بارے میں، پس تم نکاح کرو دوسری غیر عورتوں کے ساتھ جو کہ تمہیں اچھی لگتی ہیں، عورتوں میں سے 2 یا اور 3 اور 4 فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تم ڈرو یہ کہ نہ تم انصاف کر سکو گے، پس ایک ہی کافی ہے، یا جو مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، یہ تو بہت ہی قریب ترین ہے یہ کہ نہ تم بے انصافی کرو۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ یتیموں کے مال کھانے سے منع کر رہے ہیں کہ یتیموں کے مال کھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اکثر لوگ وہ ایسا کرتے تھے کہ یتیموں کے مال اپنے مالوں کے ساتھ مکس کر لیتے تھے، اور پھر جو ہے وہ یتیموں کے مال اپنے مالوں کے ساتھ مکس کر کے تو پھر ان کو کھا جانا۔ مقصد یہ ہوتا تھا کہ پتہ ہی نہیں چلے گا، اس کا کھایا اپنا کھایا، اور پھر یہی کہ اپنا کھایا بعد میں کہنا کہ یہ تیرا مال ختم ہو گیا، کہ ان کو ملا جلا کے کھا جانا۔ تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تو نیتوں کو جانتے ہیں نا، اللہ کو تو سب پتہ ہے کہ ان کی نیت کیا ہے۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم یتیموں کے بارے میں ڈر جاؤ، یتیم لڑکیوں سے اگر تم نکاح کرو تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ورنہ اگر تمہیں پتہ ہے کہ اچھا سلوک نہیں کر سکتے، تم یہ سمجھو کہ یہ یتیم ہے، ان کا کون سا کوئی ہے پیچھے، تو پھر تمہیں یہ چاہیے کہ ان کو چھوڑ کر کسی اور سے نکاح کرو۔ 1 2 2 3 4 بیویاں کرنا نکاح میں جائز ہیں، ٹھیک ہے۔ 4 بیویوں تک نکاح کیا جا سکتا ہے۔ پہلے ایسے تھا کہ بہت زیادہ جتنی مرضی ان گنت نکاح کرتے تھے، اب یہاں پر منع کر دیا گیا کہ صرف 4 تک کرنی جائز ہے، 4 سے زیادہ جس کی بھی بیویاں ہیں ان کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ہی فرما دیا گیا کہ 4 بیویاں کرنی ہیں لیکن انصاف کرنا ہے۔ ساتھ ہی یہ آیت کا اگلا حصہ اللہ تعدلوا فواحدۃ، بس اگر تم انصاف نہ کر سکو تو ایک ہی کافی ہے، کہ سب سے پہلے انصاف کو رکھا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قیامت والے دن اٹھایا جائے گا 2 بیویوں والا اور انصاف نہیں کر سکے گا تو وہ اپاہج ہوگا، اس کی ایک سائیڈ ہی نہیں ہوگی۔ یعنی کہ یہ بہت ہی زیادہ قریب ترین ہے کہ تم بے انصافی سے بچ سکو گے، کہ اگر انصاف نہ کر سکو تو ایک کافی ہے۔ ہاں لیکن جو تمہاری لونڈی ہے وہ بھی اسی پر قناعت کرو۔ آج کل تو لونڈیاں نہیں ہے نا، لونڈی یہ خادمہ لونڈی نہیں، یہ جو خادمہ یا غلام ہے کہ ہمارے ذہن میں کہیں اس کو لونڈی، یہ لونڈی نہیں، بلکہ لونڈی وہ لونڈی ہوتی تھی جو کہ جب جنگ ہوتی تھی، ہم جنگ کرنے کے لیے جاتے تھے، کافروں کے ساتھ لڑائی ہوتی تھی، تو جب فتح نصیب ہوتی تھی تو جو ان کی عورتیں مال غنیمت میں ہمارے حصے میں آ جاتی تھی تو وہ لونڈیاں ہوتی تھیں۔ آج تو جہاد ہی ختم ہو گیا، لونڈیاں ختم ہو گئی، جہاد ہی نہیں رہا تو لونڈیاں کہاں سے؟ یہ خادمہ جو ہے یہ لونڈی کے حکم میں نہیں ہے۔ بلا تو اور دو تم بے وقوفوں کے اپنے مال وہ جو کہ بنائے تمہارے لیے کہ یامن قائم رہنے والا، اور کھلاؤ تم ان کو اور ان پہ پہناؤ ان کو، اور کہو تم ان کے لیے بات اچھی۔ وابتلوا الیتامى، اور یتیموں کو آزماؤ یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچے، یعنی کہ جب وہ جوان ہو جائیں، پھر اس عمر کو پہنچنے پر اگر ان میں یہ صلاحیت دیکھو، ہوشیاری اور چلاکی کہ نفع نقصان کی فکر ان کو ہو گئے، تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور ان کے بڑے ہونے کے خیال سے فضول خرچی کر کے جلدی جلدی ان کا مال نہ کھا جاؤ۔ اور یتیم کا کہ سرپرست یعنی ولی اگر محتاج نہیں ہے تو یتیم کے مال سے بچا رہے، اور جو محتاج ہے تو دستور کے مطابق کھا لے۔ اگر پھر جب تم ان کے مال ان کے حوالے کر دو تو گواہ بنا لو، اس پر اللہ کافی ہے، بے شمار حساب لینے والا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اگر تو تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے کہ تم یتیم کی کفالت کر سکتے ہو تو پھر یتیم کے مال کو ہاتھ نہ لگاؤ، پھر تم اپنے مال سے اس کی کفالت کرو، تو یہ تو بہت ہی زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ لیکن اگر تم ہی بہت بے بس ہو، کمزور ہو، تمہارے پاس اتنا مال نہیں، تنگ دست ہو، تو پھر تم اس کے مال میں سے اتنا کھا سکتے ہو کہ جتنا صرف اس کو کھلانا اور خود کھانا، کہ فٹافٹ فضول کے اس کے جوان ہونے سے پہلے اس کا مال خرچ کر کے ختم کر دینا، یہ جائز نہیں ہے، یہ گناہ ہے۔ للرجال، مردوں کے لیے نصیبٌ، ایک حصہ ہے، مما اس چیز سے جو چھوڑ گئے ماں باپ اور رشتہ دار، کیونکہ جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ کر مر جائیں
اس میں مردوں کا حصہ اسی طرح عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ اس میں جو ماں باپ و رشتہ دار چھوڑ جائیں، تھوڑا ہو یا زیادہ، ہر ایک کا حصہ مقرر ہے، اور جو کل ترکہ ہے وہ جن کو حصہ نہیں پہنچتا اور یتیم اور محتاج کچھ ملنے کی امید میں، تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دو۔ یعنی کہ جب تم بانٹ رہے ہو وراثت تو تھوڑا بہت اللہ کے ان کے ساتھ بھی سلوک، تھوڑا بہت ان کو دے دو اور اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ، اور نرمی سے ان سے بات کرو۔ یعنی کہ اگر تم نہیں دے سکتے تو ان سے نرمی سے بات کرو۔ تقسیم کے وقت اگر کوئی رشتہ دار یتیم آ جاتے ہیں، مسکین آ جاتے ہیں، تو ان کو تھوڑا بہت دے دلا دو، یا ان کو پیار سے اچھے طریقے سے سمجھا دو۔ یہ کس طرح سے ہے کہ جو تمہارے والدین اب مر گئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ان کو دیتے رہے ہیں، ان کی مدد کرتے رہے ہیں، تو آج وہ اس امید کے ساتھ آئے ہیں کہ شاید ان کا ماں باپ ہمیں دیتا رہا ہے تو آج شاید ہمیں یہ بھی دے۔ تو اگر تم نے نہیں بھی دینا تو بڑے پیار سے ان سے ایسے سخت لہجے سے کہ ان کی ان کو دلی رنجش پہنچے، ان کی دل خشینی ہو، کہ ان کا دل دکھے، ایسی بات ان کے ساتھ نہ کرو کہ ان کی دل شکنی ہو، بلکہ ایسی بات کرو کہ جو بہت پیار سے کی گئی بات جو ان کے دل پر اثر کر جائے، نرمی سے ان کو منع کر دو۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، پس چاہیے کہ ڈرے اللہ سے، اور چاہیے کہ بہت محکم بات کہیں، صحیح سیدھی بات کہیں۔ بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، وہ سمجھو کہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، یعنی کہ مرنے کے بعد ان کے پیٹ میں انگارے بھرے جائیں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ آج ہم سوچتے ہی نہیں ہیں یہ بات، کتنا سخت گناہ ہے، کتنی وعید ہے اس چیز کی کہ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتا ہے، سمجھو کہ وہ مال نہیں کھا رہا، اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر رہا ہے۔ وصیت کرتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں کہ للذکر، مرد کے لیے حصہ ہے مانند عورتوں کی دو حصوں کے، دو عورتوں کے برابر ایک مرد کا حصہ ہے۔ فائن، پس اگر ہوں عورتیں زیادہ دو سے، پس ان کے لیے ایک تہائی ہے جو چھوڑ گئی، پس اگر ہوں ایک عورت پس اس کے لیے نصف ہے، ولی ابویہ، اور ماں باپ کے لیے ہر ایک کے لیے ان دونوں میں سے چھٹا حصہ ہے اس چیز میں سے جو چھوڑ گیا مرنے والا۔ اگر ہو اس کے لیے اولاد، پس اگر نہ ہو اس کے لیے اولاد تو وارث ہوں گے اس کے ماں باپ ہر ایک کے لیے ایک تہائی۔ پس اگر ہو اس کے لیے بہت زیادہ بھائی، پس اس کی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا وصیت کے بعد، جو کہ وصیت کی انہوں نے، یا قرض۔ اباہم، تو تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے، لا تدرونا، کہ نہیں جانتے تم کہ کون زیادہ قریب ہے تمہارے لیے نفع کے حساب سے، فریضۃ من اللہ، یہ مقرر کیے ہوئے اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ تعالیٰ ہے جاننے والا، حکمت والا۔ یعنی کہ یہ جو وراثتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کی ہوئی ہیں، جو اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ تمہارے لیے آدھا ہے جو چھوڑ جائے تمہاری بیویاں، اگر نہ ہو ان کے لیے اولاد، پس اگر ہے ان کے لیے اولاد تو تمہارے لیے ایک چوتھائی ہے اس چیز میں سے جو چھوڑ گئی بیویاں وصیت کے بعد، اور جو وصیت کر جائیں اس کی یا قرض تو ان کے لیے ایک چوتھائی ہے اس چیز میں سے جو چھوڑ جاؤ تم، اگر نہ ہو تمہارے لیے اولاد، پس اگر ہو تمہارے لیے اولاد تو ان کے لیے 8واں حصہ ہے اس چیز میں سے جو چھوڑ جاؤ تم وصیت کے بعد، جو تم وصیت کر گئے، یا قرض اگر ہو مرد، یورث، وارث، جو میراث لی جاتی ہے جس کی کلالہ، یا عورت، والا اس کے لیے ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہے، پس ہر ایک کے لیے ان میں سے چھٹا حصہ ہے۔ پس اگر ہوں زیادہ اسے، پس ان کے لیے وہ سارے کے سارے شریک ہو جائیں گے ایک تہائی میں، من بعد وصیت، وصیت کے بعد جو وصیت کی جاتی ہے، یا قرض غیر مضار، نہ نقصان پہنچانے والا کسی کو بھی، وصیت کرنے والا اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یعنی کہ جو مقرر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا، تحمل والا ہے۔ اب یہاں پر سب سے پہلے یہ کہا گیا ہے کہ جو وصیت کی ہے مرنے والے نے، وہ وصیت اور قرض جو ہے اس کو پہلے دیکھا جائے گا، اس کے بعد وراثت تقسیم کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اب اگر تو حق مہر، عورت کا حق مہر جو ہے وہ سب سے پہلے اس کے دیا جائے گا، بے شک بعد میں وراثت رہ جائے تقسیم ہونے کے لیے یا نہیں، اس کا حق مہر پہلے دیا جائے گا۔ اگر حق مہر نہیں دیا، اگر مرد نے حق مہر نہیں دیا تو پہلے عورت کا حق مہر دیا جائے گا، قرضہ اتارا جائے گا، پھر وراثت تقسیم ہوگی۔
تل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو کوئی فرما برداری کرے گا اللہ کے اور اس کو رسول کی تو داخل کیا جائے گا اس کو جنت میں کہ بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہیں گے اس میں، اور یہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی اور وہ حد سے گزر جائے گا، اللہ کی حدوں کو پار کرے گا، تو داخل کیا جائے گا اس کو آگ میں اور ہمیشہ رہنے والا ہے اس میں، اور اس کے لیے درد ذلیل رسوا ہونے والا عذاب ہے، رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ واللاتی، اور وہ عورتیں جو آتی ہیں بے حیائی کی طرف، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا، پس گواہ بنا لو، علیہن، ان پر، اربعۃ منکم، 4 گواہ اپنے میں سے، پس اگر وہ گواہی دے دے پس روک لو ان کو، فی البیوت، ان اپنے گھروں میں، یہاں تک کہ وہ فوت ہو جائیں یا اٹھا لے ان کو اللہ، یا کرے اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ، کچھ اور راہ۔ اور جو 2 مرد آئیں بے حیائی کو تم میں سے، پس تکلیف دو ان کو، پس اگر وہ توبہ کر لیں اور نیکی کر لیں، فاعرضوا، پس منہ پھیر لو ان سے، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم سورہ نور میں تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ انما التوبۃ، سوائے اس کے نہیں کہ توبہ قبول کرنا اللہ پر ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے جو عمل کرتے ہیں برے، بجہالت، نادانی کے ساتھ، ثم یتوبون، پھر وہ توبہ کرتے ہیں، من قریب، جلدی سے، فاولئک، پس یہی وہ لوگ ہیں کہ رجوع کرتا ہے اللہ ان پر، وکان اللہ علیما حکیما، اور ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا۔ اب توبہ کیا ہے کہ اپنے کیے پر شرمندہ ہونا، فوراً سے توبہ کرنی چاہیے نا۔ توبہ کیا ہے؟ ایک تو اپنے کیے پر شرمندہ ہونا، دوسرا کیا ہے نہ کرنے کا وعدہ کرنا، اپنی غلطی کو مد نظر رکھنا کہ فلاں غلطی میرے سے ہوئی، پھر اس پر شرمندگی کا اظہار کرنا، پھر دوبارہ نہ کرنے کا وعدہ کرنا کہ اللہ اب میں نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دے۔ وَلَيْسَتُ التَّوْبَةُ، اور نہیں ہے توبہ ان لوگوں کے لیے جو کرتے ہیں برائیاں یہاں تک کہ آ جاتی ہے ان کو موت، اور کہتے ہیں کہ بے شک توبہ ہے میری اب، وَلَلَّذِينَ، اور نہیں ان لوگوں کی توبہ جو مرتے ہیں اور ہوتے ہیں وہ کافر، یہی وہ لوگ ہیں تیار کر رکھا ہے ہم نے ان کے لیے عذاب دردناک، یعنی کہ جب موت کا وقت قریب ہوتا ہے نا، جب موت کا فرشتہ نظر آ جاتا ہے، اس وقت جب کہتے ہیں نا کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہا گیا ہے کہ توبہ میں جلدی کرو۔ موت کے بالکل وقت تو فرعون نے بھی توبہ کی تھی، جب فرعون نے دیکھا نا اب تو میں ڈوب رہا ہوں، تو پھر فوراً سے کہا کہ میں موسیٰ کے رب سے توبہ مانگتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے، اے موسیٰ اپنے رب سے میرے لیے توبہ مانگو، اور کہتے ہیں کہ موسیٰ کے رب سے میں توبہ مانگتا ہوں، میں اس موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ پھر فرشتوں نے مٹی اٹھا کر اس کے منہ میں ڈالی تھی کہ موت کی گڑگڑاہٹ کے وقت موت کا فرشتہ دیکھ کر تو ہر کوئی توبہ کرتا ہے، اس وقت توبہ قبول نہیں کی جاتی، وہ موت سے پہلے توبہ قبول کی جاتی ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ موت میں توبہ میں جلدی کرو، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے، جلدی کی جائے توبہ میں۔ اور نہ تم مرو مگر اس حال میں کہ کافر ہو، اگر تم کفر کی حالت میں ہی مر گئے کہ توبہ نہیں کی اور تم مر گئے تو پھر تمہارے لیے درد دینے والا عذاب تیار کیا گیا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہیں حلال تمہارے لیے یہ کہ تم وارث ہو جاؤ عورتوں کے زبردستی، اور نہ تم منع کرو ان کو تاکہ لے جائے بعض وہ چیز کے جو دی تم نے ان کو، مگر یہ کہ وہ آئیں بے حیائی کو ظاہر، اور صحبت کرو ان سے اچھے طریقے کے ساتھ، یعنی کہ اچھے طریقے کے ساتھ تم ان سے زندگی گزارو۔ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ، پس اگر ناپسند کرو تم ان کو، پس قریب ہے یہ کہ تم ناپسند کرتے ہو کچھ، اور کرے گا اللہ تعالیٰ ان میں بہت زیادہ بلائیاں، یعنی کہ ظاہری طور پر جب تک اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں تم کو یہ کبھی بھی کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے کہ تم مال و اسباب کی طرح ان کو پر بھی زبردستی ان کے مالک بن جاؤ اور ان کو قید میں رکھو، اس نیت سے کہ تم ان کو جو کچھ بھی دیا ہے مال یعنی کہ حق مہر جو دیا ہے وہ ان سے چھین لوگے، مگر اس وقت تک جب یہ کھلی بدکاری کو آئے، کھلی بدکاری کریں، اور عورتوں سے اچھی گزران کرو، اگر کہ تم ان میں نہیں بھی کوئی اچھائی دیکھتے کہ تم ان کو نہیں بھی پسند کرتے تب بھی اچھا گزارا کرو۔ قریب ہے کہ ایک چیز تم نہیں پسند کرتے تو دوسری ان میں بہتر ہو، کیا مطلب کہ اگر شکل و صورت تمہیں اچھی نہیں لگی ان کی تو ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر سیرتن کتنی ہی اچھی ہوں، یہ بہت زیادہ اچھے اخلاق والی ہوں، جو تمہارے بچوں کی اچھی تربیت کرنے والی ہوں، یہ تمہارے گھر کی اچھے سے صفائی ستھرائی کرنے والی ہوں، تمہاری اچھے سے خدمت کرنے والی ہوں، کہ اگر ایک چیز تمہیں اچھی نہیں لگتی تو بہت زیادہ بلائیاں ہوں گی ان کے اندر،
اس نیت کے ساتھ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو کہ اگر ایک چیز اچھی نہیں ہے تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے ان کے اندر بہت زیادہ بلائیاں ہوں تمہارے لیے، کہ جلد بازی نہ کرو، اگر تمہیں وہ اچھی نہیں لگ رہی تو فیصلہ کرنے میں جلد بازی نہ کرو۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ، اور اگر تم چاہو بدلنا ایک بیوی کو مکانہ زوجن، دوسری بیوی کی جگہ، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، تو جو بھی تم نے دیا ہے ان کو چاہے وہ خزانہ ہی ہے، فَلَا تَأْخُذُوا، پس نہ تم لو ان سے کچھ بھی، أَتَأْخُذُونَهُ، کیا تم لوگ ان سے بہتان کر، اسم مبینہ، اور گناہ ظاہر، یعنی کہ تم کوئی گناہ بہتان لگا کر اور گناہ گار ہو کر واپسی لینا چاہو گے، کہ چاہے تم نے ان کو بہت ہی زیادہ مال ہی کیوں نہیں دیا، خزانے کا ذکر ہے کہ بہت زیادہ مال بھی دیا ہے تو پھر بھی ان سے تم نے واپس نہیں لینا۔ اگر تم واپس لوگے تو کس منہ سے لوگے؟ کوئی بہتان لگا کر، کوئی گناہ ان پر ڈال کر ان سے وہ واپسی لوگے، جبکہ ان کی کوئی غلطی ہی نہیں ہے۔ اور دیکھو عورتوں کے تحفظ کے بارے میں تھی نا آیت نمبر 22 اور آیت نمبر جو 19 ہے، حالانکہ دیکھو کہ یہ سورہ نساء ہے لیکن مردوں کو حکم دیا گیا ہے نا کہ تم ان سے گزارا کرو، عورتوں کے حق میں ہے ساری۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور کیوں کر تم لوگ اس کو، اور تحقیق ملے ہیں بعض تمہارا بعض کی طرف، اور لیا ہے ان سے تم نے وعدہ پکا، یعنی کہ جو نکاح کا وعدہ ہے، جڑ کے رہنے کا ایک وعدہ ہوتا ہے نا، نکاح کا جو وعدہ ہوتا ہے، اور تم نے ان سے صحبت کی ہے، تم ان سے ملے ہو، ولتن کہ نہ تم نکاح کرو، جو نکاح کیا ہے، جن سے نکاح کیا ہے تمہارے باپوں نے، من نسائی، عورتوں میں سے، الا مگر ما قد سلف، جو گزر چکا، ان کان فاحشۃ، یعنی کہ جو پہلے زمانہ جاہلیت میں ہو چکا ہے اس پر تمہیں پکڑ نہیں ہے، لیکن اب آئندہ جب اللہ تعالیٰ کے احکامات نازل ہو گئے ہیں تو اب تم نے ایسا نہیں کرنا کہ جن سے نکاح تمہارے باپ نے کیا ہے ان سے نکاح تم نے نہیں کرنا، بے شک یہ تو کھلم کھلا بے حیائی ہے اور ناخوشی کی بات ہے، وسا، اور بری ہے راہ، حرمت، حرام کی گئی تم پر، امہاتکم، تمہاری مائیں، و بناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، و اخواتکم، اور تمہاری بہنیں، و اماتکم، اور تمہاری پھپھیاں، و خالاتکم، اور تمہاری خالائیں، و بنات الاخی، اور تمہارے بھائی کی بیٹیاں یعنی کہ بتیجیاں، و بنات الاختی، اور تمہاری بہن کی بیٹیاں، یعنی بانجیاں، و امہاتکم، اور تمہاری مائیں، اللاتی، وہ جنہوں نے دودھ پلایا ہے تم کو، یعنی کہ رضائی مائیں، و اخواتکم، اور تمہاری بہنیں، من الرضاعۃ، رضاعت سے، یعنی کہ اکٹھا دودھ پیا ہے جن کا تم نے، و امہات نسائکم، اور تمہاری ماں کی، تمہاری بیویوں کی مائیں، و ربائبکم، اور تمہاری ربیبہ، یعنی کہ جو تمہاری بیویوں کی اولاد ہے، جو اللہ تھی وہ جو فی حجورکم، تمہاری گودوں میں ہے، من نسائکم، تمہاری بیویوں میں سے، اللہ تھی وہ جو دخل تم صحبت کی ہے تم نے بہن ان کے ساتھ، فإن لم تکونوا، پس اگر نہیں صحبت کی دخل تم نے بہن ان کے ساتھ، فلا جناح، پس نہیں گناہ تم پر، وحلائل، اور بیویاں، ابنائکم، تمہارے بیٹوں کی، الذین، وہ جو من اصلابکم، تمہاری پشتوں سے ہیں، وان تجمعوا، اور یہ کہ اکٹھا کرو تم دو بہنوں کو ایک ہی نکاح میں، الا ما قد سلف، مگر جو گزر چکا پہلے، ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے۔ اب یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ نے ساری کا سارا یہ جو آیت نمبر 23 ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سارے تمہارے جو حرمت کے رشتے ہیں ان کو بیان کر دیا کہ جن کے ساتھ تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا، اور یہ تمہارے محرم رشتے ہیں، ان سے تمہارا پردہ بھی نہیں ہے، ان کے علاوہ جس کے ساتھ نکاح جائز ہے اس سے پردہ بھی جائز ہے، جس سے نکاح نہیں ہو سکتا اس سے پردہ بھی نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ محرم رشتے، غیر محرم سے نکاح ہے اور غیر محرم سے پردہ بھی فرض ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہمارا چوتھا پارہ اختتام کو پہنچا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔